علی بھائی سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ پر کتے بھونکنے والی حدیث کا مقصد کیا ہے، یہ بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے، اس لیے ضروری ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ غیر ضروری ہے تو پھر ہمارے نبی غیر ضروری باتیں کرتے رہے، نعوذ باللہ، تو ایسا عقیدہ کفریہ ہوگا۔ اور اگر اس سوال کو ہم پازیٹیولی لیں اور اس کا جواب دیں تو وہ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو غیبی خبریں امت کو دی ہیں نا، یہ غیبی خبریں اس چیز کو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ رسول اللہ کے پیغمبر تھے، ایک جنگجو نہیں تھے۔ جنگجو بھی تھے لیکن صرف جنگجو نہیں تھے۔ صرف جنگجو جو ہوتا ہے نا، وہ جنگوں کی بنیاد کے اوپر دنیا کو الٹ دیتا ہے، بس کوئی نظام نہیں دے کے جاتا۔ نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی گلی گلی میں رسول اللہ کا انقلاب موجود ہے۔ آپ نے جو دنیا کو چینج کیا وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لوگوں کو خدا کا تعارف کروایا وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ چیز نبی علیہ السلام کو ممتاز کرتی ہے دنیاوی بادشاہوں سے۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد جو واقعات ہونے تھے ان کو بیان کر کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ثبوت چھوڑ دیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ کرام نے تو آپ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں تھا تو ایک پیالہ آپ کو دیا گیا، بس پورے اس قافلے میں سے ایک پیالہ نکلا تو آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی، 1500 صحابہ نے اس سے پانی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، سٹور بھی کر لیا، تب بھی وہ پیالہ ختم نہیں ہوا، اور چشمے اس میں سے پانی کے نکلے حضور کی مبارک انگلیوں میں سے۔ اور یہ حضرت موسیٰ سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر پہ آسا مارا تھا، پتھر سے تو چشمہ نکل آتا ہے، گوشت اور ہڈیوں میں سے پانی کا نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام جن 1500 نے یہ منظر دیکھا ہے، ان کو تو اس کے بعد کوئی اور منظر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اور معجزہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ اور یہاں میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دوں، اس طرح کہ آپ کو جیسے بھی جتنے بھی واقعات ملیں گے نا بخاری مسلم میں، یہ بھی ملے گا کہ تھوڑا سا کھانا تھا، اس میں آپ نے لعاب دہن ڈالا، دعا کی، کئی سو کو کفایت کر گیا۔ ہمیشہ ان واقعات میں کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوگی جس کے اندر برکت ہوئی۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی چیز موجود نہ اور حضور کر کے دکھا دیں، وہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے۔ کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود۔ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ تھوڑا سا پانی تھا تو اس کو زیادہ کیا برکت، وہ بھی اللہ کے اذن سے۔ یہ نہیں ہوا کہ پانی ہے نہیں تھا تو پیدا ہو گیا، نہ، اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے فرق رکھا ہوا ہے معجزے میں اور اپنی قدرت کے اندر۔ یہ میں نے آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ دیا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کئی بار کھانا کھاتے تھے اور ہم نوالے میں سے تسبیحات کی آواز خود سنتے تھے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے اس میں مبارک ہاتھ پھیرا تو کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ اب پنڈلی کی ہڈی کو کیورنگ پیریڈ کم از کم 6 مہینے تو چاہیے، میڈیکلی یہ امپاسبل ہے۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا کوئی معجزہ بھی میڈیکلی سائنٹیفکلی پروف نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اگر سائنس وہ کام کر لینا پھر وہ معجزہ نہیں رہے گا۔ سائنس ہڈی کو جوڑ تو لے گی لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح پیغمبر جوڑتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ تو یہ معجزات جن لوگوں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، صحابہ ایک صحابی کھڑے ہوئے جمعے خطبے میں، اللہ کے نبی دعا کریں، نبی علیہ السلام نے دعا کی، اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک ہوتی ہے۔ اگلے جمعے والے دن وہی بندہ دوبارہ کھڑا، یا رسول اللہ دعا کریں، ہمارے تو اب مکان گرنے والے ہو گئے، آپ یہ دعا، اور دعا بھی دیکھیں اپنی مرضی کی کروا رہے ہیں کہ ہماری جو ارد گرد زمینیں ان پہ بارش ہو، ہمارے گھروں پہ نہ ہو۔ ان دنوں میں گھر کٹھے ہوتے تھے، زمینیں باہر ہوتی تھی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام اپنی مبارک انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کرتے تھے اور بادل پھٹتے جاتے تھے۔ سر یہ ہالی ووڈ کی فلموں میں آپ کو کیمرے کے کمال سے دکھایا جا سکتا ہے، ویسے سائنٹیفکلی یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں پہ حکومت دی تھی، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ کام کروایا۔ اب یہ تو ساری چیزیں تھیں ان لوگوں کے لیے جو موجود تھے، بعد میں ہمارے لیے کیا چیزیں تھیں کہ حضور اپنی وفات کے بعد ایسے واقعات بیان کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ یہ میرے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور وہ اسی طریقے سے ہوتا چلا جاتا۔ تو بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی رسول اللہ کی نبوت کے اوپر یقین آ جاتا۔ یعنی نبی علیہ السلام، مسند احمد میں آتا ہے کہ اپنے نواسے حسین ابن علی کو اٹھائے ہوئے ہیں،
اور مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. مولا علی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کیا؟ آپ نے فرمایا ابھی بھی حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور اس کو فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اور پھر انہوں نے میری کہنے کے اوپر وہاں کی سرخ مٹی بھی لا کے مجھے دکھائی، یوں ہاتھ مار کے معجزانہ طور پہ. تو یہ حدیث جنگ صفین پہ جاتے ہوئے نینوا نامی جگہ پہ مولا علی نے بیان کی، جب انہوں نے کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو وہ تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت علی کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو وہ حضرت علی وہ جس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو حضرت حسین کی کنیت تھی ابو عبداللہ. کہ میرے بچے صبر کرنا، جب تجھ پہ یہ برا وقت یہاں پہ آئے گا. پھر وہاں انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ وہ حضرت حسین علیہ السلام کو حضور نے اٹھایا ہوا تھا، تو اس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ اس جگہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. اب وہ تو بچہ چھوٹا سا شہید ہونا ہے 58 سال کی عمر میں، تو 58 سال زندہ رہے. پھر صحیح بخاری مسلم دونوں میں آئے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو عمار ابن یاسر تو 60 ایئرز، تو اس وقت آلموسٹ ان کی ایج ہو چکی تھی جب حضور یہ حدیث بیان کر رہے تھے. اس کے بعد بھی 30 سال آلموسٹ زندہ رہے ہیں. اور پھر وہ واقعہ ہوا ہے حضرت حسین کی شہادت تو 50 سال بعد، یہ 30 سال بعد. پھر بخاری مسلم میں منگولوں سے جو جنگ کرنے کی حدیثیں ہیں کہ چپٹے چہروں والے، ڈھال کی مانت چہروں والے لوگوں کے ساتھ تم لوگ جنگ کرو گے، ایک زمانہ آئے گا. وہ تو بخاری مسلم کے بھی لکھنے کے بعد وہ واقعات ہوئے جب منگولوں کے ساتھ جنگیں شروع ہوئی مسلمانوں کی. تو یہ ساری چیزیں، اور انہی میں سے یہ سیدہ عائشہ کے والے سے بھی تھی. تو اس میں ایک رسول اللہ کی نبوت کی خبر تھی. دوسرا ظاہر نبی علیہ السلام نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے گائیڈ لائنز بھی دینی ہے کہ جب اس طرح کا وقت آئے تو تمہیں کس سسٹم کا حصہ بننا چاہیے، حق اور باطل میں تمہیں فرق بھی پتہ چلتا ہے، تو وہ بھی بتا دیا. اس کی وجہ سے سیدہ عائشہ کی کوئی توہین نہیں ہوگی، ورنہ یہ تو توہین چھوٹی ہے، اس سے بڑی توہین تو قرآن کے اندر موجود ہے. اگر آپ کی ڈاکٹرین ہم مان لیں، قرآن میں تو آیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا اور دنیا کا مال چاہتی ہو سورۃ الاحزاب میں تو میں تمہیں دے کے رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. اب کتنی بڑی تھریٹ ہے، کسی عورت کو یہ تھریٹ ہو اللہ کی طرف سے کہ تو نے اگر صحیح طریقے سے نہیں چلنا نا تو میرا نبی تجھے طلاق دے دے گا، تو یہ کتنی بڑی دھمکی ہے اس کے لیے. تو قرآن میں تو آئی بھی ہے. تو اس کو بیان کرنے کا مقصد کوئی انبیاء کی بیویوں کی توہین نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ انبیاء کے گھروں سے دین نے بٹنا ہوتا ہے، لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے، لہذا انبیاء کی اولاد، ان کی بیویاں، ان کے گھر والے ڈسکس ہوں گے. اس میں توہین کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ کہنا کہ جی اہل تشیع عام لوگوں میں اس کا بیان کرنا یعنی وہ اس کو بیان کرتے ہیں، تو بھائی ان کو بیان کرنے دیں، جہاں پہ وہ غلطی کرتے ہیں وہ ہائی لائٹ کریں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن کی وہ آیات بیان ہی نہیں کرنی ہے کہ جن میں انبیاء کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہوتا ہے، تو پھر آپ قرآن کو چینج کر دیں گے. اب قرآن میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں جو بہار شریعت کے مقدمے میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے کہ انبیاء کے واقعات جو قرآن میں آئے جن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ سختی والا معاملہ فرمایا، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ان واقعات کا بیان تلاوت کے علاوہ کرنا حرام ہے. حرام. تو یہ حرام کام کون کروا رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کیا ہے، کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور نصیحت حاصل ہونی انبیاء کے واقعات سے ہے. سورۃ الاعراف میں آیا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے جنت سے نکلوا دیا اور ان کے کپڑے اتروا دیے کہیں تمہیں نہ ورگلا دے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نصیحت کس واقعے سے حاصل ہوگی؟ حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے سے. آپ کہتے ہیں بیان کرنا ہی حرام ہے. سورہ تحریم کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو عورتیں ہمارے دو بہترین بندوں کے عقد میں تھی، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، لیکن وہ لوگ بھی ان کے کچھ کام نہ آئے جب انہوں نے خیانت کی ان کی بیویوں نے. تو وہ نبی کی بیویاں نہیں تھی. تو بیسیکلی اللہ نے ہمیں بتایا کہ اگر نبی کی بیویاں بھی خائن ہو جائیں تو انبیاء ان کے کچھ کام نہیں آتے. تو لہذا تم نے نہیں یہ کہنا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یہ کام نہیں کرنا. اچھا ویسے جو غالی رافضی ہیں
وہ ان آیات کو ریلیٹ کر دیتے ہیں سیدہ عائشہ اور حفصہ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں چونکہ سورہ تحریم کے آغاز میں سیدہ عائشہ اور حفصہ کو ڈانٹ پلائی گئی ہے اللہ کی طرف سے, اور سورہ تحریم کے اینڈ پہ جا کے لوط اور نوح کی دو بیویوں کا ذکر ہوا تو وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اور وہ ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں. یعنی غالی رافضی, شیعہ کی میں بات نہیں کر رہا, غالی رافضی, جیسے وہ یاسر الحبیب ہے, وہ تو امام خمینی کو بھی کافر کہتا ہے, وہ اتنا غالی رافضی ہے. تو وہ اس طرح کی قرآن سے رزلٹ نکالتے ہیں, اس طرح کے رزلٹ جو ایکسٹریم پہ نکالتے ہیں آپ ان کو ضرور کنڈیم کریں. لیکن اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں جو سورہ تحریم کے آغاز میں سیدہ عائشہ اور حفصہ کا جو معاملہ ہوا حضور کے ساتھ, وہ شہد پینے والا واقعہ اور وہ حضور کا راز لیک کرنا, اس معاملے کو ہم نے بیان ہی نہیں کرنا جو بخاری مسلم میں بھی آیا ہے. تو پھر تو معاملات, پھر تو آدھا دین ہی ختم ہو جائے گا, پھر تو حضور کی آئلی زندگی سے کوئی بھی چیز بیان نہیں ہوگی. اس لیے ان کی حکمت سمجھیں. علی بھائی قرآنی آیات کی خطاطی کر سکتے ہیں, جو ہم اس کو سٹائلش انداز میں لکھتے ہیں وہ جائز ہے بالکل. دیکھیں یہ بھی ایک فن ہے. بعض لوگ جو ہے نا, کسی زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے میں بھی اس کو بڑا عجیب سمجھتا تھا کہ یار یہ اتنے رنگوں کا قرآن لکھ دیتے ہیں, لیکن یہ بھی یار ایک فیلڈ ہے نا, ہر فیلڈ میں انسان نے ترقی کی ہے. قرآن کو اچھے طریقے سے بیان کرنا, اس کی تعلیمات کو جو ہم کوشش کرتے ہیں, یہ ایک علیحدہ سے فن ہے. قرآن کی اچھے طریقے سے قرات کرنا یہ الگ سے ایک فن ہے. قرآن کو اچھے طریقے سے لکھنا کہ لوگ اٹریکٹ ہوں اس کی طرف, یہ بھی ایک فن ہے. ایک فن سے دوسرے فن کی نفی نہیں ہوتی. لیکن یہ میں بات مانوں گا کہ محفل قرات یا خطاطی کرنے سے قرآن کا کوئی حق نہیں ادا ہونا جب تک آپ نے قرآن پہ عمل نہیں کرنا. لیکن کوئی کہ جی چونکہ قرآن پہ عمل ہی نہیں لوگ کرتے تو خطاطی کرنے کا کیا فائدہ, وہ الگ سے ایک موڈ ہے, اس کو آپ اس کو اسی طریقے سے رہنے دیں, ایک فن ہے, یہ بھی ایک اچھی چیز. آپ دیکھیں تاج کمپنی کا قرآن پاکستان بننے سے پہلے اس خطاط نے لکھا ہے, آج بھی اس کے ساتھ کا وہ 16 لائنوں والا قرآن کوئی نہیں لکھ سکا. جو حفاظ کو پڑھایا جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا وہ 16 سطری قرآن, ٹھیک ہے, وہ کمال اس بندے نے لکھ دیا ہے. کیا اس کی رائٹنگ ہے, وہ ابھی تک وہی چھاپے چل رہے ہیں. یا پھر اب کچھ عرصہ پہلے, 8 سے 30 سال پہلے, جو عثمان طاہا رائٹر ہے شام کا, دمشق کا, جس کو سعودیہ والوں نے ہائر کیا فہد انٹرنیشنل جو پرنٹنگ پریس ہے اس کے لیے, جس میں یہ قرآن لکھا گیا, یہ بلو بینڈنگ والا قرآن, جس یہ 15 لائنوں والا ہے. اس کے ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہوتی ہے. اتنے زبردست انداز میں اس نے خطاطی کی ہے کہ وہ ہر صفحے کے اوپر جا کے آیت مکمل ہوتی ہے, کوئی صفحہ بھی آیت مکمل ہونے سے کے بغیر نہیں ہے. تو یہ ایک بندے کا کمال ہے نا. کتنی دفعہ اس نے ہٹ اینڈ ٹرائل کیا ہوگا, کئی صفحوں میں آیت آدھی آگے چلی جاتی ہوگی, پیچھے اس نے اس کو جیسے, اور رائٹنگ بھی بہت خوبصورت ہے بالکل. وہ جسے وہ کہتے ہیں نا ہم, یہ خط نسخ جو ہمارے علاقے کے اندر یہ خط چلتا ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ایک وہ خط ریحان, وہ جو چپٹا کر کے لکھا جاتا ہے عربی سٹائل میں, وہ گرین بائنڈنگ والا ہے, وہ الگ سے, وہ ہمارے لیے ذرا پڑھنا مشکل ہوتا ہے, یہ ہم لوگ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. ہمارے اذکار کارڈ بھی ہم نے اسی خط میں, اب تو یہ محمدی بولڈ فانٹ کے نام سے نا مائکروسافٹ آفس کے اندر بھی, ورڈ کے اندر بھی یہ آ چکا ہے فونٹ. ان پیج بھی اب ایسے آ گئے جن میں یہ فونٹ موجود ہے, محمدی بولڈ فونٹ کے نام سے, محمدی قرآنک فونٹ. پہلے صرف دارالاسلام والوں کے پاس تھا, اس وقت انہوں نے 20-22 لاکھ روپے دے کے اس کو مینج کیا تھا, وہ دیتے ہی نہیں تھے کسی کو. اب تو خیر وہ سب لوگوں کے پاس آ چکا ہے. تو یہ بھی الگ سے ایک فن ہے, لیکن اس کے اوپر اتنی ایفرٹ نہیں پٹ کرنی چاہیے کہ باقی سارے معاملات رہ جائیں. قرآن کی آیات ایسی جگہوں پہ بھی نہیں لکھنی چاہیے کہ جہاں پہ لکھنے سے توہین ہو جائے. اب یہ آپ دیکھیں, یہ جلسوں کے اشتہارات, جلسے میں 40-50 بندے آتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے لوگ تو یوٹیوب کے اوپر معاملات دیکھتے ہیں, اور 40-50 ہزار سے زیادہ کے اشتہارات وہ چھاپ دیتے ہیں. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ لیوی کے ڈبے دے کے, جس میں وہ سریش وغیرہ یا سلوشن ہوتا ہے, اور وہ جگہ جگہ پہ وہ لگاتے ہیں. ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے, کہیں نیچے سے نالا ہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, 3-4 دن بعد بارش ہوگی, وہ وہاں سے پھٹ کے اس کے اندر گرے گا, گندگی کے ڈھیروں کے پاس لگائے ہوئے ہوتے ہیں. میں تو اشتہارات جو اس طرح کے لگنے, ان پہ آیات لکھنی, اس کے بالکل خلاف ہوں. ایون نام بھی لکھے ہیں علماء کے, ظاہر ان کے بھی حروف تہجی قرآن کے ہیں. ٹوائلٹ میں شیعہ کافر کسی نے لکھا ہوا ہے تو یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں. کس طرف آپ کو لوگوں نے لگا دیا. بینرز لگائیں, کسی نے جلسہ کرنا ہے, پروگرام کرنا ہے, بینرز لگائیں, اور گن کے بینرز لگائیں
جلسے سے 2-4 دن پہلے اور بعد میں اتار کے اسے سنبھال لیں تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. اس لحاظ سے میں کریڈٹ دوں گا دعوت اسلامی والوں کو. یہ سبز پگڑیوں والی جو بات ہم اس میں رہے اتنا عرصہ, ہمیں تو بینرز ایشو ہوتے تھے اور پھر وہ بعد میں اتارے جاتے تھے. ایون میلاد کے جو جھنڈے بھی دعوت اسلامی والے لگاتے ہیں نا, وہ جب جھنڈا ہے وہ وقت گزر جاتا ہے جھنڈے اتار کے سنبھالتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جھنڈیاں لگانے کے جہاں پہ گرتی رہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. باقی سوشل میڈیا نے, فیس بک نے تو اب اتنے مسئلے آسان کر دیے ہیں کہ آپ شیئر کروائیں, آپ لوگ تو اس شیئرنگ کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. بینر پڑھ کے کون آتا ہے؟ اتنا کس کے پاس ٹائم ہے کوئی بینر پڑھ کے آ جائے گا؟ لوگ تھکے ہارے جب رات کے وقت آتے ہیں تو آ کے اسمارٹ فون ہی اٹھاتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ شیئر کروائیں. لوگ کو اگر آپ نے دعوت دینی ہے تو اس موڈ کو آپ یوز کریں. تو خطاطی فی نفس سے ہی کوئی بری چیز نہیں ہے. سٹائلش انداز میں بھی لکھیں, لیکن وہ اتنا بھی سٹائلش نہ لکھ دیں کہ وہ لفظ کچھ سے کچھ اور بن جائے. یعنی اب یہ نستعلیق کے اندر اللہ جو لکھا جا رہا ہے نا, یہ وہ اللہ کی بجائے اللہ دی بن گیا. آپ پرانی نستعلیق دیکھیں نا. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی تھی یہ اللہ کیوں لکھتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب کا نا ایک ہینڈ ریٹن میرے پاس نا, کسی کتاب میں ان کا کوئی ہینڈ ریٹن خط تھا, اس میں وہ اردو میں لکھا ہوا تھا انہوں نے اپنے پین کے ساتھ نا, تو وہ پرنٹ کیا گولڈا شی والوں نے. وہ میں نے جب خط پڑھا نا, بڑی پیاری ہینڈ رائٹنگ ان کی. وہ اردو میں جو اللہ لکھا ہوا تھا نا, تو وہ اللہ کے اینڈ پہ جا کے جو ہے تھی نا, جس طرح لکھا جاتا ہے عربی میں اللہ, تو وہ ہے انہوں نے نستعلیق میں چونکہ لکھا ہوا تھا, وہ ہے اینڈ سے نا یوں کر کے موڑ کے نا دال کی شکل میں تھی. وہ پھر بھی ٹھیک تھی کیونکہ وہ لام کے اوپر والے حصے سے ایسے نیچے آتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ وہ اوپر کی بجائے نچلے حصے سے یوں آنا شروع ہو گئی. تو اب پریکٹیکلی آپ نستعلیق میں اللہ دیکھیں نا, تو وہ اللہ لکھا ہوا, وہ دال لگتی ہے ساتھ جڑی ہوئی. اس لیے آپ دیکھیں میرے جتنے ریسرچ پیپرز ہیں, جتنے اذکار کارڈ ہیں, ان میں آپ کو اللہ کا لفظ, باقی ساری رائٹنگ ہوئی ہوگی نستعلیق میں. جہاں اللہ کا لفظ ہوگا نا, ہم نے اللہ دوسرے والا لکھا ہے, وہاں پہ ہم نے عربک فونٹ لگایا ہے, کیونکہ نستعلیق میں وہ اللہ بن جاتا تھا. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ یعنی کوئی حرام کام ہو گیا ہے. اگر اب یہ چیز مستعمل ہو گئی ہے اور لوگ اس کو اللہ ہی پڑھتے ہیں, تو پھر وہ اللہ بھی بے شک لکھا رہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو تغیر آیا ہے وقت کے ساتھ زبان کے اندر, تو اس کے ساتھ پھر یہ چیزیں بھی جوڑی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی بھی عجیب و غریب خطاطی نہیں ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام نے جو خطاطی کروائی ہے, آپ ذرا اس میں ادب کا پہلو دیکھیں کیا ہے. یہ مہر نبوت لگی ہوئی ہے نا, محمد رسول اللہ لکھا ہے. ویسے محمد پہلے آتا ہے, اس کے بعد رسول اور پھر اللہ, یہی ہے نا. اور جب جو چیز پہلے آتی ہے اس کو اوپر لکھا جاتا ہے. اگر آپ نے یوں خطاطی کرنی ہے نا, سب سے پہلے وہ چیز لکھی جاتی ہے جو پہلے آتی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے یہ خود مہر نبوت اپنی بنوائی تھی. بخاری مسلم میں آتا ہے جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ غیر مسلم جو حکمرانوں کو خطوط لکھ رہے ہیں, تو وہ خط کو اتھینٹک اس وقت مانتے ہیں جب کہ لکھنے والے کی مہر لگی ہو. تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک انگوٹھی کے اوپر مہر بنوائی جس پہ آپ نے محمد رسول اللہ لکھوایا, اور وہ پھر مہر لگائی جاتی تھی ان خطوں کے اوپر جو آپ روانہ کرتے تھے. تو آپ نے دیکھیں اس میں پروٹوکول کیسا خیال رکھا اللہ کے نام کا, کہ عام جو روٹین تھے اس سے ہٹ کے یہ مہر بنائی. اگر عام روٹین سے دیکھا جاتا محمد اوپر ہوتا, رسول نیچے, اور اللہ سب سے نیچے ہوتا, کیونکہ محمد رسول اللہ ہے نا. لیکن حضور علیہ السلام نے محمد سب سے نیچے رکھا, اس کے اوپر رسول اور پھر اللہ رکھا, تاکہ اللہ کا نام اوپر رہے. یہ پروٹوکول کی بات ہے. اس لیے آپ کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے خطاطی کرتے ہوئے. مسجد نبی شریف میں جو چھتریوں والی سائڈ ہے نا, وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں خلفائے راشدین کے اور اہل بیت کے 12 اماموں کے نام ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے پروٹوکول کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو بیلنس کیا ہے. اللہ, محمد, ابو بکر, عمر, پھر عثمان, پھر علی, پھر طلحہ, پھر زبیر, اس طریقے سے وہ لے کے چلے ہیں ترتیب سے. پھر اس کے بعد امام سجاد, امام محمد باقر, امام جعفر, موسیٰ کاظم, امام علی رضا, ان کے نام ہی لکھے ہوئے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے لکھے. ویسے اس میں بعض اوقات اہل حدیث جو ہے نا جی, ان کو بڑا ایک کسی زمانے میں وہ انہوں نے اشتہار بھی سعودیہ سے چھاپے کہ جی آپ یہ جو مسجد میں اللہ اور محمد لکھتے ہیں نا, تو یہ بھی گستاخی ہے. دائیں طرف اللہ لکھنا اور محمد لیفٹ کی سائڈ پہ, وہ کہتے ہیں کہ برابر نہیں لکھنا چاہیے, یہ تو پھر آپ برابر کر رہے ہیں. یار اگر اس طرح کریں گے تو قرآن میں تو سارا اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے.
محمد رسول اللہ والذین معہ، ٹھیک ہے. جب سیدھی رائٹنگ کی جاتی ہے اس میں پھر بیلنس میں ہی لکھنا ہوتا ہے. یہ تو ایک اسپیسیفک نبی علیہ السلام کی مہر نبوت تھی، تو اس کی وجہ سے وہ آپ نے اس طرح اس کو بنایا. تو اس کو بھی آپ نہ وہ اس طرح کی بھی گستاخی نہ شمار کر لیں. کل کو آپ کہیں گے جی کلمے کے اندر جو ہے نا وہ کلمہ بھی جو ہے نا لا الہ الا اللہ اوپر لکھا جائے محمد رسول اللہ، اس طرح کا ایک توحید کا اعزاز بھی نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ جب ہم کہہ دیتے ہیں تو محمد کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے برابر تو نہیں مانتے، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. یہ مہر نبوت سیدنا ابو بکر کے پاس بھی تھی، یہی والی حضور کی مہر محمد رسول اللہ. پھر حضرت عمر کے پاس بھی، حضرت عثمان کے بھی 6 سال تک تو ان کے پاس رہی. بخاری میں آتا ہے وہ ایک دن ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو گپ شپ کرتے ہوئے، جس طرح یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا بعض لوگوں نے وہ اسمارٹ فون اٹھائے ہوتے ہیں تو وہ بے دھیانی میں فون ہاتھ سے گر جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. تو سیدنا عثمان نے نا وہ انگوٹھی کے ساتھ یوں یوں کر رہے تھے یا یوں اچھالی یا بل وہ ایسے کر رہے، ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. تو وہ چونکہ کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ جا کے کنویں کے اندر گری. حضرت عثمان نے اس کنویں کا پورا پانی خالی کروا دیا. تارے کتنا 3-4 فٹ پانی ہوتا ہے نا، پھر آہستہ آہستہ رس کے وہ سیم کا پانی اوپر آتا ہے نا، پورے کنویں کی صفائی کرائی. وہ انگوٹھی سر پھر نہیں ملی، آج تک نہیں ملی. سعودی حکومت نے بھی بہت بڑا پروجیکٹ پچھلے دنوں کچھ عرصہ سال پہلے لانچ کیا اور کہ وہ انگوٹھی تلاش کریں. وہ سر انگوٹھی نہیں ملنی، وہ انگوٹھی اللہ نے واپس لے لی ہے. وہ انگوٹھی بس وہ جب انگوٹھی گمی ہے نا اس کے بعد سیدنا عثمان کی خلافت کا بھی ڈاؤن فال پھر شروع ہو گیا اور وہ فتنے شروع ہو گئے. حضور کے تبرکات کی برکت بھی تھی نا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو انگوٹھی چلی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرا وجود میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے. جب میں نہیں رہوں گا تو میرے صحابہ پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جو اللہ نے ان کی لیے تقدیر میں لکھے ہیں، اور جب میرے صحابہ دنیا سے اٹھ جائیں گے تو میری امت میں وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جو ان کی قسمت میں لکھے ہوئے. یعنی بابے جب صحابہ اٹھ جائیں گے تو بابے ہی رہ جائیں گے نا پیچھے. ٹھیک ہے نا جی. باغ فتح میں حق پر کون تھا، اس کے اوپر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں میرے بھائی. آج کی ڈیٹ میں یہ مسئلہ سیٹل ہے. سیدنا علی نے اس معاملے میں چونکہ خلفائے راشدین کے ساتھ اس معاملے کو آگے نہیں لے کے چلے، لہذا معاملہ ختم ہو چکا. باقی ویڈیوز دیکھ لیں. جو قبروں میں رونے کی آواز آتی ہے یا قبر پر کتا پیشاب کر رہا تھا، کس کو آواز آئی ہے جی؟ پہلے تو مجھے بتایا کس نے آواز سنی ہے. تو دھوکا ہی لگا ہے. قبر پر کتا پیشاب کر رہا تھا. کتے تو پیشاب کریں گے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی؟ کتے وہاں سے گزرتے ہیں، اجاڑ جگہ ہوتی ہے. کسی کی قبر کے اوپر کتا پیشاب کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ جو ہے وہ کوئی گناہ گار تھا. ورنہ تو اہل بیت کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں کربلا کے اندر. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کا مسلا ہوا ہے، ان کے ناک، کان، پیٹ تک چیرا گیا. تو لاش کی بےرحمتی ہو جانا یا قبر کے اوپر ایسا کوئی معاملہ ہو جانا، جب تک پیغمبر نہ دیکھ لے، تو آج کی ڈیٹ میں تو یہ معاملہ ختم ہے. صحابہ کو نہیں نظر آیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، مدعم نامی غلام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سواری میں کجاوا کسا کرتا تھا، آپ کا خدمت گزار تھا. خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. اور شہادت کیسی کہ حضور کا خدمت اور اسی حالت میں مر گیا. جو آپ بھی کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کہتے ہیں نا جو حضور کے ہوتے جنم لیا ہوتا اور فوت ہو گئے ہوتے حضور اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں. یہ کچھ ہو چکا ہے پہلے. جب صحابہ نے کہا نا کہ اسے شہادت مبارک، تو نبی علیہ السلام فرمایا تم شہادت کی مبارک دے رہے ہو جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے، صحابہ کو نہیں دکھایا. صرف بزرگ دیکھتے ہیں یا نبی دیکھتا ہے؟ صحابہ تو بزرگ نہیں نہ ہوتے ان کے بقول. تو پھر میں کیوں نہ بولوں کہ اگر صحابہ کرام کو یہ چیز نظر نہ آئی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دکھائی، تو بابے شاہی کوئی نہیں. کیا دکھایا؟ فرمایا آگ کی ایک چادر میں نے دیکھی ہے مدم کے اوپر، جو اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی، اللہ نے آگ کی اسے پہنا دیا اور تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک. صحابہ اپنے گھروں کو دوڑے. اگر کسی نے ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے اٹھا لی تھی کہ اس کی مال غنیمت میں کیا ورث ہے، وہ بھی لا کے واپس مال غنیمت میں جمع کروائی. یہ فرق ہے صحابہ میں اور غیر صحابہ میں. ان کو فوراً جب کوئی وعید پتہ چلتی تھی اس کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے کہ یہاں مارے نہ جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات کرنا آسان ہے. سمعنا و اطعنا کی زندہ مثال تھے صحابہ کرام نے. وہ تو ان کو جنت کی بشارتیں لوگ دیتے پھر رہے تھے. تو یہ کوئی اس طرح کی باتیں وغیرہ اگر آ بھی جائے تو کوئی گارنٹی نہیں.
کہ اس طریقے سے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے، بری میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے، ظاہر ہے وہ ڈر جاتی ہے کہ اب میرا انجام آنے والا ہے، اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے چلو، کیونکہ اس کا تو جنت انتظار کر رہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرمایا کہ اس آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اگر جن اور انسان سنیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ یہ بھی ایک حدیث میں الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، جب وہ منافق کو قبر کے اندر کوڑا پڑتا ہے اس کی چیخ و پکار سب سنتے ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ صحیح مسلم میں الفاظ ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور تمہیں عذاب قبر سنوا دوں، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو صحابہ نے تو عذاب قبر جو ہے وہ سنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا وہ کوئی نہیں، باقی یہ کہ آخرت کی تیاری کریں۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں خواب میں کوئی چیز نظر آ گئی اس کی طرف صدقہ خیرات کریں۔ علی بھائی سورہ قاف میں قارین کا ذکر ہے جو کہ انسان کے ساتھ ہے، قرین ہے، قارین نہیں ہے۔ یہ سورہ الزخرف میں بھی ہے کہ جو لوگ رحمان کی ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں ہم ان پہ قرین، ایک قریبی ساتھی ان کا مقرر کر دیتے ہیں جو پھر انہیں برائی کی طرف لگاتا ہے۔ یہ تو سب کے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم میں، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور فرشتہ اٹیچ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایک جن یعنی شیطان اٹیچ ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پہ طاقت دے دی، وہ مطیع ہو گیا، وہ بھی مجھے نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ رسول اللہ کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے ساتھ شیطان اٹیچ نہیں ہے، اور وہ ہمارا امتحان ہے۔ فرشتہ میں اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے اور شیطان برائی کی طرف، صرف مائل کرتا ہے، زبردستی نہیں۔ زبردستی کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دینا کہ فجر کی نماز جو پہلی صف میں پڑھے 1 لاکھ روپے فی فجر ملے گا، دنیا کے سارے شیطان مل کے بھی ایک بندے کی فجر نہیں چھڑا سکتے۔ چھڑا سکتے ہیں؟ تو شیطان تو بیچارہ اتنا کمزور ہے یار، 1 لاکھ روپے کی مار ہے، سارے شیطان 1 لاکھ روپے کی مار ہے۔ ویسے ہوں جنی کو بھوک پئی ہے نا تو 1000 روپے بھی کم چل جائے، مفت 1000 روپے آندا کس نو دکھدا ہے روز دا۔ تو یہ جو شیاطین اٹیچ ہے وہ ہر ایک بندے کے ساتھ ہے، اسی کو ہم ذات بھی کہہ دیتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے سمیت ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ سورہ قاف میں ہی آتا ہے یہ 2 نقطوں والا قاف، سورت نمبر 50۔ وہ شیطان آگے بڑھ کے وہ جو جن انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ کہے گا یا اللہ تیرا مجرم حاضر ہے۔ اللہ کہے گا ان دونوں کو جہنم میں ڈالو، کیونکہ جنات نے بھی تو پیروی کرنی تھی نا پیغمبروں کی۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں اس کو برائی کی طرف لگا کے، جبکہ اس نے بھی تو شریعت پہ چلنا تھا، اس کو بھی تو اللہ نے اختیار دیا تھا اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا۔ تو اس طرح اس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگ جنات کے ذریعے انٹریکشن بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، اس لیے آپ دیکھیں بعض جو عاملین کے پاس جائیں آپ کو ماضی کے کچھ واقعات بتا دیتے ہیں، کیونکہ وہ جنات کے ذریعے آپ کے ساتھ جو جن اٹیچ ہے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ اب وہ جن جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کو تو آپ کے وہ واقعات بھی پتا ہوں گے جو آپ نے اکیلے میں کیے ہوں گے، اور اس میں سے اگر کوئی واقعہ وہ بتا دے تو اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ لیکن میں بتاؤں انجینئرنگ کا فارمولہ پھر بھی نہیں وہ بتا سکتا۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی ایسا شیطان اٹیچ ہے نا کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر بن گیا ہے یا انجینئر بن گیا ہے، تو شیطان ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا، اس کے لیے میرے بھائی پوری ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی، انج نہیں ہوتا۔ تو بس یہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کوئی ذاتی واقعہ اس کا بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں جگہ اس نے کوئی چوری کی تھی، اور وہ واقعات بھی ماضی کے، مستقبل کا واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ماضی کے واقعات ہوں گے تو وہ بتا دے گا۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم ذات کے ساتھ رابطہ کر لیں، کچھ بھی نہیں نکلنا اس میں سے، نکلنا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے، آخری 3 صورتیں پڑھنی ہیں۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے آخری 3 صورتیں ہر چیز سے تمہیں کفایت کریں گی، صبح اور شام 3 دفعہ۔ اور ابو داؤد میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد بھی یہ پڑھتے تھے اور صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ تم یہ 3 صورتیں آخری قرآن کی پڑھا کرو۔ دنیا کا آپ کوئی وظیفہ نہ کریں، آخری 3 صورتیں سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ الفلق
قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں، ان کے اوپر میری الگ سے ویڈیو بھی ہے۔ المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، آخری 2 کو ہم کہتے ہیں المعوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں۔ یہ تینوں صورتیں 3 دفعہ پڑھ لیں، دنیا کی کوئی دعا نہ بھی پڑھیں تو آپ کو کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی چیز۔ غلام محمد گورنر جنرل نے ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں پر گولیاں چلائی، پلیز نہیں پتا، آپ کے علم میں ہے تو ضرور بتا دیں۔ میرے علم میں نہیں ہے جی، کیا اس وقت کے حالات و واقعات تھے، یہ کچھ سوال نہیں ہے، یہ کوئی ہسٹوریکل کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، اس کا دین سے کیا لینا دینا میرے بھائی۔ رفع دین کے بغیر نماز قبول ہے؟ اللہ کو پتہ ہے جی، ہم تو یہی بتائیں گے کہ نبی الاسلام کے طریقے کے مطابق آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے نبی الاسلام کی سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ بس صرف اتنا کر لے کہ اگر اسے رفع دین سے چیڑا تو پہلا رفع دین بھی چھوڑ دے، پھر ہمارے سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ہمیں یہ چیڑا ہے آپ سے کہ پہلا تو آپ کریں، باقی آپ اس لیے چھوڑ دیں کہ لوگ آپ کو برا کہیں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو رفع دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ پبلک پریشر کے اندر معاملات کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اگر باپ نے زندگی میں بیٹوں کو اصل جداد کے علاوہ جیز میں بھی بیٹیوں کو کچھ جگہ دے رکھی ہے، وصیت کی ہو کہ اب اصل جداد، یہ میں نے پہلے بھی اس طرح کے مسئلے بتائے ہیں کہ اپنی زندگی میں 1/3 سے زیادہ مال آپ نہیں دے سکتے۔ وراثت لکھیں یوٹیوب کے اوپر، وراثت کی تقسیم، انجینئر محمد علی مرزا، یہ پورا ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں نے بیان کر دیا ہے، جس میں تینوں ٹرمنالوجیز بتائی ہیں۔ وراثت کیا ہوتی ہے، وصیت کیا ہوتی ہے، اور ہبہ کیا ہوتا ہے۔ ہبہ ہوتا ہے تحفہ، اور وصیت ہے اور یہ زندگی میں ہوتا ہے، اور اگر رشتہ داروں کو بھی دینا ہے 1/3 مال سے زیادہ نہیں ہوگا، برابر تقسیم ہوگا اپنے بیٹوں میں یا بیٹیوں میں۔ وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے، یہ ادر دین وارث کو ہو سکتا ہے، وارث کے لیے نہیں آپ کر سکتے کہ میرے مرنے کے بعد اسے ملے۔ اور وراثت ہوتی ہے جو سورۃ النساء کے اندر آئی ہے شروع میں ہی، کہ مرنے کے بعد کس طریقے سے مال تقسیم ہوگا، قرض کی ادائیگی ہوگی، وصیت پوری ہوگی، اس کے بعد مال تقسیم ہوگا، تو وہ پوری تفصیلات آپ دیکھیں۔ نماز مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ افضل وقت تو نماز مغرب کا ستارے کثرت سے نکلیں اس وقت تک رہتا ہے۔ آلموسٹ سب کانٹیننٹ میں 1 گھنٹہ 15 منٹ سے لے کے 1 گھنٹہ 40 منٹ تک ویری کرتا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کم سے کم تو 1.25 گھنٹہ رہتا ہے، زیادہ زیادہ 1 گھنٹہ 40 منٹ تک، وہ سال کے مختلف پیریڈ میں۔ لیکن جب کبھی آپ کی کوئی مجبوری ہے، نماز جمع کرنی پڑتی ہے، تو پھر یہ فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے۔ اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، آپ نمازوں کی ٹائمنگ لکھیں، نمازوں کی ٹائمنگ، ایک حدیث ہم نے ڈسپلے کرائی ہے، سینکڑوں حوالے اس ویڈیو کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر نماز کی ٹائمنگ کے حوالے سے میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ہم جب کسی شخص کی تعزیت کرنے جاتے ہیں تو فاتحہ پڑھی جاتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ایصال ثواب کے 10 طریقے، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے، اس سے پہلے بھی ایصال ثواب کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے۔ یہ اس طریقے سے جو تعزیت ہوتی ہے یہ تو قرآن و سنت میں کوئی ثابت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کریں گے کہ جب تعزیت کے لیے جائیں تو اس مردے کے لیے دعا کریں، وہ ثابت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو عامر کی وفات کی خبر جب رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اس سے قیامت کے دن کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی، کیونکہ آپ نے تہمد اور چادر لی ہوئی تھی، کرتا نہ پہنا، اوپر بھی چادر ہو، احرام کی طرح حضور کا عمومی لباس تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قبر پہ جا کے بھی دعا ہو سکتی ہے، جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک حبشی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی فوت ہو گئی، تو صحابہ نے حضور کو نہیں بتایا، 3-4 دن گزرے تو آپ نے پوچھا کہ وہ عورت مجھے نظر نہیں آ رہی، تو کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے اسے دفنا دیا، آپ کے آرام میں خلل سمجھا کہ آپ کو اٹھائیں۔ آپ فرمایا تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ آپ قبر پہ گئے، قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا، حالانکہ جنازہ صحابہ پڑھ چکے تھے لیکن آپ نے دوبارہ پڑھا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے، جب آپ واپس لوٹے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے انہیں نور سے بھر دیا۔ وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی، مسلمانوں کی قبریں تھیں، کیونکہ کافر کو تو مرنے کے بعد نبی کے ذریعے بھی نفع نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کے لیے تو نفع ہے ہی نہیں آخرت کی زندگی میں۔ تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ آپ قبرستان پہ جا کے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں کسی بندے کی تعزیت کے لیے، اگر آپ بعد میں پہنچے اگرچہ اس کا جنازہ ہوا ہو۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ شہدائے احد کے اوپر حضور نے 8 سال کے بعد غزوہ احد کے میدان میں جا کے دوبارہ نماز جنازہ ان کے لیے پڑھی۔
تو یہ بھی دعا کی ایک شکل ہے. قبر پہ بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے بقیع غرقد قبرستان میں دعا کی. سیدہ عائشہ نے روایت کی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، وہ میں نے بیان کی بھی ہے. تو آپ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے قبر والے کے لیے مانگنا ہے، قبر والے سے نہیں مانگنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہاں جو مسلمان مومنین اور مسلمین دفن ہو تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ہم بھی ان قریب مر کے تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کریں. تو یہ کریں، روزانہ کریں. قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی نمازوں میں دعا کریں مردوں کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم تشہد میں بیٹھو درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو یہ میت والی دعا مانگا کریں، اللہم اغفر لحینا و میتنا. اس میں اپنے لیے دعا ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. مردوں کے لیے دعا، یہ مردوں کا حق ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے، وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایمان کی حالت میں جو لوگ ہم سے پہلے جا چکے ان کے لیے ہم مغفرت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی غل کوئی کجی باقی نہ رکھ. تو یہ مردوں کا حق ہے. میں تو بلا ناغا سب کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں، یہ حق ہے میرے اوپر. تو خیر زیادہ حق ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو کسی قوم کا امام ہوتا ہے اور وہ صرف اپنے لیے دعا کرے اور اپنے متعلقین کے لیے دعا نہ کرے تو وہ خائن ہے. اسی سے اجتماعی دعا نکالی ہے نا بریلوی دیوبندیوں نے، اس میں اجتماعی دعا کا تو ذکر ہی نہیں ہے. وہ تو یہ کہ جب اپنے لیے دعا کرے تو اپنے ساتھیوں کو بھی یاد رکھے. تو وہ چاہے امام مسجد ہو یا کوئی کسی مذہبی جماعت کا لیڈر ہو یا کسی تحریک کو لے کے چل رہا ہو، اس کا کام ہے کہ وہ اپنے متعلقین کے لیے. میرا تو خیال ہے کوئی دن نہیں ایسا گزرتا کہ ہم سے متعلقہ کوئی بندہ فوت نہ ہوتا ہو. لاکھوں کی تعداد میں ہیں لوگ، ان کے اپنے رشتہ دار ہیں. روزانہ ہمیں تو خبریں بھی آتی ہیں، خبریں نہ بھی آئیں ہمیں پتہ ہے کہ یار اتنے لوگ فوت ہو جاتے ہیں. تو یقین کریں میرے تو غم میں اضافہ ہوتا ہے جب مجھے اس طرح کی خبر سننے کو ملتی ہے. کچھ عرصہ پہلے مجھے سعودیہ سے بھائیوں نے کہا کہ وہ 3-4 بھائی تھے، وہ سڑک پہ کوئی صفائی کر رہے تھے، پیچھے سے ٹریلا آیا کچل دیا. وہ چاروں بھائی ویڈیوز دیکھتے تھے، کوئی بنگلہ دیش سے تھا، کوئی پاکستان سے تھا، کوئی انڈیا سے تھا. تو اس طرح کی مجھے تو بہت خبریں ملتی ہیں. کئی ایسے لوگوں کی جو کئی سال سے دیکھ رہے ہیں، یہاں ملاقات کے لیے نہیں پہنچ سکے، بڑھاپے کی وجہ سے، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. تو اللہ کا شکر ہے میں تو سب کو دعا میں یاد رکھتا ہوں. ایک تو اللہ کا حکم ہے اور میرے اوپر تو زیادہ، میرے اوپر یہ obligatory ہے کہ ان سب کے لیے دعا کی جائے، اور آپ لوگ بھی سب کے لیے دعا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس کے ساتھ، جو اس کی دعا پہ آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ جو کچھ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کے حق میں بھی قبول کر لے. جب آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور آپ اپنے لیے بھی دعا کا حصہ ہوتا ہے فرشتہ جو مقرر ہوا ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، آپ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، روزانہ کرتے تھے. یہ فدق والا سوال پہلے آ چکا ہے. کسی کو قتل کرنے کی سزا تو ڈیفائن ہے، مگر قتل کروانے والے کی سزا کیا ہے؟ قتل کروانے والے کی بھی سزا وہی ہے سر. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس میں ملوث ہوا اس کے قتل میں معاونت کے طور پہ، میں سب کو قتل کروا دوں گا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اسی حدیث کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ ترمذی کی وہ جو حدیث ہے نا، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے لیکن اپنے متن کے اعتبار سے وہ حدیث ٹھیک ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اگر کسی ایک انسان مسلمان مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا. اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تو اپنے رولز کے اندر آزاد ہے نا جی. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ کسی مؤمن کا قتل ناحق یا اللہ معاف نہیں کرے گا یا شرک معاف نہیں کرے گا. یہ 2 گناہ ایسے ہیں. انسانیت کا قتل کرنے والوں، میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے، ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر، جس پہ ایک طرف وہ ہٹلر کی تصویر ہم نے لگائی ہوئی ہے اور ایک پاکستان کا ایک ہٹلر جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے.
ایم کیو ایم کا لیڈر الطاف حسین، اس کی تصویر لگی ہے، اس میں نے یہ آیات اور احادیث کراس ریفرنس کے طور پہ کتنی پیش کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ قتل کروانے والے کی بھی سزا قتل ہی ہے جی، وہ تو بڑا مجرم ہے۔ جو مسلمان اپنے اوپر اسلامی قوانین کا نفاذ ناپسند کرتا ہے تو اس پر کون سے قوانین لاگو ہیں؟ تو ہنو ایڈی فکر لگی ہے، اس پہ کون سے قوانین نافذ ہوں گے؟ اس پہ کوئی قانون نافذ نہیں کریں گے آپ، اس کو قائل کریں گے کہ اسے اسلامی نظام کی برکات کا پتہ چلے۔ جب اسلام کا تعارف ہی اتنا برا ہو رہا ہے کسی کو، اگر اسلامی قوانین کے بعد یہ ہو کہ دیوبندیوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو بریلوی اور اہل حدیث کا وہ خاتمہ کر دیں، اور بریلویوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے اور وہ دیوبندی اہل حدیث کا خاتمہ کر دیں، تو اس طرح کے اسلامی نظام کو کون پسند کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں۔ ایک فرقے کی حکومت آتی ہے، دوسرے فرقہ تخت مشق بن جاتا ہے۔ آپ سعودی عرب میں بھی دیکھ لیں، اہل سنت کے پاس حکومت ہے، وہاں شیعہ کے لیے کتنی مشکل زندگی ہوئی بھی ہے۔ مین میڈیا میں تو خبریں نہیں آتی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں۔ شام میں شیعہ کی حکومت ہے، شیعہ بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ تو نصیریہ ہیں، غالی رافضی۔ وہاں سنی 80% سنی ہے، حکومت جو ہے وہ 20% کے پاس ہے، وہاں سنیوں کی کیا شامت آئی ہوئی ہے؟ اور پاکستان میں سنیوں کے ہاتھوں سنیوں کی کیا شامت آئی ہوئی ہے؟ تو اس طرح کے اسلامی نظام کو کون پسند کرے گا؟ اسلامی نظام کا جو تعارف کروایا گیا نا وہ اتنا برا ہے کہ اس کے بعد، اور میں اسی پہ اجتہاد کرتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ جن کافروں کو بھی اسلام کا تعارف اتنا برا ہوا ہے کہ ان کے لیے اسلام میں کوئی اٹریکشن باقی نہیں ہے، تو قیامت والے دن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ وہ والا معاملہ ہوگا جو آپ لوگ سوچے بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی پھینٹی لگ جائے، ان کو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے۔ بس میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، کیا کافر بھی جنت میں جائیں گے، تو میں نے اس میں کھول کے بیان کیا۔ ہمارے محلے میں اہل حدیث کی 2 مسجدیں ہیں، ایک مسجد میں عصر کی نماز 3:30 پر، دوسری میں 3:45 پہ ہوتی ہے۔ میں نے ایک دن 3:30 والی مسجد میں عصر کی نماز کے پیچھے زور کی نیت کر کے پڑھی اور بعد میں 3:45 میں جا کر عصر کی پڑھی، کیا درست ہے؟ بالکل درست طریقہ ہے آپ کا۔ ظاہر ہے اب آپ وہ مین افضلیت والے ٹائم سے لیٹ ہو چکے ہوئے تھے، تو آپ نے جماعت کا ثواب بھی حاصل کر لیا، بڑا اچھا اجتہاد کیا ہے۔ یہ وہ اجتہاد ہے جو ہمیں اپنی اسلامک نالج کو یوز کرنا چاہیے اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی علم حاصل کرنے سے بندہ پھنس جاتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے سے انسان کتنی مشکلات سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ کتنے نوکری پیشہ لوگ تھے جو کہتے ہیں جی ہمیں تو نماز ہی ہم نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے کہ زور کی 12 رکعتیں کون جا کے پڑھے۔ جب آپ کی ویڈیوز دیکھی نہیں یار 4 فرض ہی پڑھنے ہیں، تو 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے تو 1:25 پہ اٹھ کے وضو کرتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، نماز بھی ہلکی ہوگی۔ اور اس سے زیادہ جو مصروف لوگ تھے، جب ان کو بتایا کہ بھئی آپ نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے اور آسانی ہوگی۔ کوئی بہت زیادہ وہمی ہے تو اس کے لیے ہم نے بڑا آسان طریقہ بتایا کہ زور آخری وقت میں پڑھیں، عصر اول وقت میں، تو آپ پہ کوئی شریف فتویٰ بھی نہیں۔ یعنی وہ سنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے، وہ سنی بھی یہ مانتے ہیں کہ ہاں اگر ظہر کا وقت 3 بجے ختم ہو رہا ہے اور عصر کا وقت 3 بجے شروع ہو رہا ہے، تو آپ 2:50 پہ ظہر پڑھ لیں اور 3 بجے عصر پڑھ لیں تو کوئی حرام نہیں ہے۔ یعنی فقہ حنفی کے نزدیک بھی اسے وہ جمع سوری کہتے ہیں، سینٹر میں جمع ہونا۔ ایک جمع تقدیم ہے، ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لینا، اور جمع تاخیر ہے کہ عصر کی نماز کے وقت میں جا کے پہلے ظہر پھر عصر پڑھنا، اور ایک سینٹر میں۔ تینوں سنت ہے، میری اس پہ تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے، کیا نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے، اس میں نے پوری تفصیلات بتائی۔ اسی طریقے سے جو فوجی حضرات ہیں، پرائم منسٹر ہیں، آرمی چیف ہیں، جن کے لیے میٹنگز کا شیڈیول اتنا ٹائٹ ہوتا ہے، وہ نمازوں کو اگر جمع کریں، روزانہ جمع کریں، ان کے اوپر شرعی کوئی گرفت نہیں ہے۔ باہر کے ملکوں والوں کے لیے تو ویسے ہی کوئی گرفت نہیں ہے، وہ تو سب ویز کے اندر سفر کر کے دوسرے شہروں تک چلے جاتے ہیں۔ 45-50 منٹ اگر آپ باہر کے ملک میں سفر کریں تو وہ 20 کلومیٹر والا جو 9 ناٹیکل مائلز، آلموسٹ 20 کلومیٹر، تو صحیح مسلم میں ہے وہ سفر کا وہ حد، اپنے شہر سے باہر نکل جائیں تو ویسے ہی مسافر ہے۔ مسافر فرض بھی 2 پڑے گا سوائے مغرب کے 3 ہے، اور نمازیں جمع بھی کر سکتا ہے۔ اور اتنی چھوٹ ہے کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب سے 15-20 منٹ پہلے تک کسی بھی وقت جمع کر لے زور اثر کو، اور مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے مغرب اور عشاء کو کسی بھی وقت جمع کر لے، نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنی آسانی ہو گئی ہے۔
اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی، لیکن اگر ایسا ہو کہ اولاد کلمہ گو مشرک کے گھر پیدا ہوئی ہو، تو یہ تو زیادہ تر یہی کچھ ہو رہا ہے، اور اس نے آگے چل کر ان میں دین حاصل کیا اور پھر شرک سے توبہ کر لی، اس کے بعد اس شخص نے گھر والوں پر حق کی دعوت پیش کی جس کی وجہ سے اس کے والدین کو مرنے سے پہلے شرک سے توبہ نصیب ہوئی، تو کیا اس اولاد نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ میں کیا کہتا ہوں جی، حق کیا، حق کا بھی حق ادا کر دیا، کیوں نہیں کیا؟ کسی شخص کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیتے ہیں آپ، تو اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے احسان اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی کو جب نبی علیہ السلام نے میدان جنگ میں بھیجا، اور ایسے میدان جنگ میں کہ جس میں کئی ایک مسلمانوں کی مہمات میں ناکامی ہو چکی تھی یہودیوں کے خلاف، تو حضور کا تو غصہ عروج پہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے اس وقت بھی کہا کہ اے علی پہلے جا کے انہیں دعوت دینا، اگر تیری دعوت کی وجہ سے ایک بندے نے بھی حق قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ سرخ اونٹ آج بھی بہت مہنگا ہے، آج کی آپ سمجھ لیں جو مہنگی ترین گاڑیاں، اور پھر آپ دیکھیں وہ صدقہ جاریہ تو ہے، کہ بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کی نیکی کی طرف رہنمائی کی تو جتنی وہ نیکیاں کرے گا اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، اور جو نیکیاں کر رہا ہے اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے برائی کی طرف کسی کو لگایا اس کا سارا وبال اس پہ ہوگا، اور جو خود کر رہا ہے اس کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ بھی ساتھ حضور نے کہا ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں جی ہمارا وزن جو ہے علماء اٹھا لیں گے، علماء نے مجھے رفع دین سے روکا تھا لہٰذا اگر میں نے نہ کیا تو گناہ وہ اٹھائیں گے، نہیں، آپ کی بھی عقل کام کر رہی ہے۔ مجھے یاد آ گیا میرے آفس کے ایک کلیگ، وہ میرے ساتھ جب اٹیچ ہوئے تو انورٹڈ کامرس میں وہ گمراہ ہو گئے۔ ان دنوں تبلیغی جماعت کا اجتماع شروع ہوا اسلام آباد میں، تو ان کے وہ تبلیغی بھائیوں نے پکڑ کے اجتماع میں لے گئے، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی تبلیغی جماعت میں، وہ خود بھی، اور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جانے سے تو ہم نے کبھی روکا نہیں ہے، صرف یہ کہنے کی حد تک کہ سارے میرے نبی کے طریقے تھے، چاہتا کوئی نہیں ہے کہ رفع دین سے کوئی نماز شروع کرے۔ اسے پکڑ کے لے گئے، اس نے کہا جی مجھے آپ ایک صحیح حدیث جسے امام صحیح سمجھتے ہوں کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین سے منع کیا ہو دکھا دیں۔ اب منع والی تو کیا گھوڑوں کی دموں والی لے آئیں گے، وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، وہ سلام پھیرتے وقت، یا ایک کہانی لے آئیں گے کہ جی وہ بت رکھ کے آتے تھے، اور تو ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے، زیادہ تر عبداللہ ابن مسعود والی ترمذی کی روایت لے آئیں گے، جو امام ترمذی نے لکھا کہ عبداللہ بن مبارک جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو رفع دین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے ابن عمر والی، اور جو نہیں کرتا اس کی حدیث ثابت ہی نہیں ابن مسعود والی، انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کی، سند کی تو چکر ہی نہیں، وہ اس حدیث کے انکار کرتے ہیں۔ اور امام ابو داؤد نے لکھا لیس بصحیح علی ھذا المعنی، ابن مسعود کی حدیث صحیح نہیں ہے، وہ اب اس کو ساری باتیں پتہ تھی، تو وہ اس نے کہا ایک اس نے کہا جی حدیثیں تو بہت ہیں لیکن مجھے پتا ہے جب میں بیان کروں گا تو آپ کہیں گے یہ حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، ہاں اندر چور ہے نا۔ اس نے کہا جی میں نے کیوں کہنا ہے حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، امام ابو داؤد امام ترمذی بیان کریں گے، ہماری کیا اتھارٹی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، مسئلہ ہے کہ دیکھو میں حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن 7 بندے جنت میں لے کے جائے گا، ایک میں تمہیں بھی لے کے جاؤں گا، بس تم رفع دین کرنا چھوڑ دو۔ جب سارے دلائل ختم ہو جائیں پھر یہی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں کہ 1400 سال سے لوگ گھاس کھا رہے تھے، نہیں 1400 سال سے نہیں کھا رہے تھے، 1000 سال سے تقریباً گھاس ہی کھا رہے تھے، پہلے والے گھاس نہیں کھاتے تھے۔ اب آپ کے منہ کو گھاس لگ گئی ہے تو اب ہم آپ کو پہلے 300 سال کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ کے منہ کو لگی ہوئی ہے گھاس، وہ اب چھوٹتی نہیں ہے، اور گھاس کا لگی ہے جگالی کر کر کے آپ کی رالیں بھی ٹپک رہی ہیں، آپ کا منہ بھی پونچھتے ہیں، اور گھاس کی بجائے لا کے حلال کھانا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے گھاس کھانی ہے۔ تو اگر آپ خود کشی کے اوپر اترے میں خود، تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ قوم کو بابا لیس بنا رہے ہیں، اور دیکھیں کیا جملہ بول رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ خود بابا بننا چاہتا ہے۔ جناب میں بابا بننا چاہتا نا تو میرا ایک مدرسہ ہوتا، جس طرح دیوبند کا مدرسہ ہے اور بریلی میں منزل اسلام کا مدرسہ ہے، 1867 میں وہ بنا، 1896 میں وہ بنا، اس سے پہلے دونوں ایک کچھ تھے۔ کوئی مدرسہ ہوتا، کوئی چندہ بک ہوتی، کوئی کتابیں پکڑ کے آپ کو بتائی ہوتی، کتابیں تو وہی بتائی ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، اب آپ ان کتابوں سے بھاگ رہے ہیں۔ ابھی وہ مفتی صاحب نے ایک انٹرویو دیا میسج ٹی وی کو نا دیوبند کے، وہ سوال کرنے والے جو ہے نا عبد المتین بھائی، انہوں نے سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ تو بات ماننی پڑے گی، انجینئر صاحب کی جو سپیکنگ پاور ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں ہر چیز سکرین کے اوپر آتی ہے تو لوگ تو امپریس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں، اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے جبکہ وہ اتنے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اب یہ 2 سوال تھے نا، پہلے سوال کا تو جواب ہونا چاہیے تھا کہ وہ اگر قرآن حدیث پیش کرتا ہے تو ہم بھی تو قرآن حدیث پیش کرتے ہیں،
اس کا جواب انہوں نے دیا کہ خوارج بھی تو آیات پیش کرتے تھے. یہ جواب دیا. یعنی خوارج یہ آیات پیش کرتے تھے کہ حضرت علی حق پہ. بتائیں, یا خوارج وہ احادیث مانتے تھے جن میں حضرت علی کو حق پہ کہا گیا, یا وہ حضرت علی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے؟ تو ادھر جو بیٹھا ہوا ہے کیا وہ خارجیوں والا کام کر رہا ہے؟ وہ تو حضرت علی کا سپورٹر ہے. خارجی تو وہ ہیں جو حضرت علی کے مخالفین کی ٹھیکیداری کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ امیر شام کے جو سپورٹر ہیں خارجی تو وہ ہیں, اور خارجیوں کی بنیاد امیر شام ہے. آپ کو پتا ہے خوارج کا حضرت علی سے جھگڑا کوئی ذاتی نہیں تھا, وہ حضرت علی کے فوجی تھے. وہ کہتے تھے یہ واجب القتل ہے جس کے ساتھ آپ صلح کر رہے ہیں, اس نے اسلام کی جمعیت کو توڑا ہے, اس نے آپ کو امیر المومنین نہیں مانا. تو خوارج بھی بائی پروڈکٹ ہے امیر شام کی, اور آپ جو ہے انہی کا سپورٹر. اور دیکھیں کس لیول تک سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہمارے لیے المحنت سے بھی بڑھ کے ہے. یہ جملہ انہوں نے پتا ہے بول کے آپ کو بتا دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے اس ہستی کی محبت میں گرفتار ہیں. دیکھ لیں, مجھے بتائیں المحنت میں جو عقیدے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے متعلقہ ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے متعلقہ عقائد آپ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے ایشو ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت اور عفت جو انہوں نے کلیم آپ نے خود کی ہوئی ہے, اس کو آپ نبی علیہ السلام سے متعلقہ عقائد اور اللہ سے متعلقہ عقائد سے اوپر سمجھتے ہیں. یہی مطلب ہے نا, اور کیا مطلب ہے؟ کچھ اور مطلب ہے تو بتا دیں. تمہارے آپ بس آپ کلپ کا انتظار کریں, کلپ فائنل ہو چکا ہے. ایک تو کل اپلوڈ ہوا, اس میں نے اس کلپ کا تعارف کروا دیا فائنل کلپ کے نام سے, جس میں نے 26 منٹ کے اندر ان کے تینوں عقائد جن سے ہمیں اختلاف ہے. حضرت معاویہ والا تو کلپ پہلے آ چکا تھا, وہ آپ دیکھ لیں, ان کی طبیعت صاف ہوئی ہے. تینوں عقائد کا قرآن و سنت کی روشنی میں نے کرٹیکل انالیسس کیا ہے. یہ لوگ جتنی بار بول رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ کرتا ہے, یہ تو وہ کرتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ جو یہ کہتا ہے اس کا جواب دیں. تو یہ ہمارے مقدمے کو مضبوط کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں گلی گلی میں شور مچے کہ ان کے بابے چور ہیں. گلی گلی میں شور ہے کہ ان کے بابے چور ہیں. فرقہ واریت کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. جواب دیں. وہ اتنی ویڈیوز بنا رہے ہو اللہ کے بندو, ایک انٹرویو, ویسے کہتے ہیں میں فاتح جیلم ہوں, اور انٹرویو پہ انٹرویو دے رہے ہیں. بھائی میرے جو میں نے 3 قائد بتائے ہیں بتا دو دیوبند کو. میاں بتاؤ کہ سینے سے فیض اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کو اپنے ساتھ لٹا کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے, وہ بےچارا چیختا رہتا ہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے, اور وہ باز نہیں آتا, تو وہ سینے سے فیض لے رہا اور دے رہا ہوتا ہے. اور دوسرا مولوی قاسم نوتوی جو ہے وہ قبر سے نکل کے دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے قبر میں دوبارہ اتر جاتے ہیں. یہ قبر سے فیض ہوتا ہے. بتاؤ نا, آپ کو پتہ ہے کس منہ سے بتائیں گے؟ تو یہ پچ ہی کھودنا چاہتے ہیں. تو پچ تو نہیں کھودنی سر, یوٹیوب تے تواڈے تو ہوتے ہیں. تو جو آپ چیز لے کے آئیں گے دلیل کے طور پہ پبلک کے سامنے, لوگ وہی ایکسپٹ کریں گے. لائیں. وہ کہتے ہیں نہیں علماء دیوبند وہ مطلب ہی نہیں لیتے جو انجینئر صاحب لے رہے ہیں. سر جو آپ مطلب لیتے ہیں وہ بتا دیں, وہ مطلب بتانا نہیں اور ہمارے مطلب کو ڈینائی کرنا. یعنی علماء دیوبند اس بات کا کیا مطلب لیتے ہوں گے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے؟ اس کا وہ یہ مطلب لیتے ہوں گے کہ افضل نہیں ہے, یہی مطلب لیتے ہیں نا. تو یہ مطلب لیتے ہیں تو دلیل لے کے آئیں قرآن و سنت سے. پہلے نمبر پہ قرآن سے دلیل, پھر سنت سے. عقائد جو ہیں وہ نص قطعی سے ثابت ہونے چاہیے, قطعی الدلالہ ہونے چاہیے, ظنی الدلالہ نہیں. یہ کہتے ہیں جی بزرگوں نے لکھ دیا, جی فلاں بزرگ کو بھی کچھ کہے. یار پھر ہمیں کہہ رہے ہیں فلاں بزرگ کو بھی کچھ کہے. اور میرے بھائی جب ہم نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خروج, ان کے خلاف جو انہوں نے کیا, اس کو جب ہم کنڈیم کر رہے ہیں تو بابے شاہی کوئی نہیں, بابوں کی دھونس کون سی, اپنے پاس رکھیں. تو یہ قیامت تک اب یہ چیزیں ہانٹ کریں گی جب تک کہ آپ جواب نہیں دیں گے. جواب یہ دیں اور کھل کے سامنے آئیں کہ ہاں ہمارے وہی عقیدے ہیں جن عقیدوں کی بنیاد پہ ہم بریلویوں کو گمراہ کہتے تھے, اور ہم نے بریلویوں کی بھیڑیں اپنے ساتھ لگائی تھی, اور انجینئر صاحب وہ چھین چھین کے لے کے جا رہے ہیں. جب پتہ چلے گا ان کو کہ یار یہ بھی وہی کچھ نکلے, تو انشاءاللہ ان کا برا وقت شروع ہو گیا ہے. کیونکہ فرقہ واریت کی دکانیں بند, بلکہ فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن انشاءاللہ.
حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بھی خود عہدہ کا مطالبہ کرتا ہے ہم اس کو منصب نہیں دیں گے. اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سی ایس ایس کا امتحان، اور سی ایس ایس کے امتحان کا اس سے کیا لینا دینا. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہم سے خود عہدہ مانگے گا ہم اسے کسی عہدے پر فائز نہیں کریں گے. اس زمانے میں معاملات جو تھے وہ ایک ڈیفرنٹ نظام کے تحت چل رہے تھے کہ لوگ اس منصب کے اہل بھی نہیں ہوتے تھے، تب بھی نبی علیہ السلام سے کوئی منصب ڈیمانڈ کر لیا کہ ایون اہل بھی ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص ہم سے عہدہ مانگے گا ہم اسے عہدہ نہیں دیں گے، اور جسے بغیر عہدہ مانگے ہوئے عہدہ ملے گا اس کی مدد بھی کی جائے گی، خلیفہ کی طرف سے بھی اور اللہ کی غیبی تائید بھی ہوگی. بیسیکلی ان چیزوں سے دنیاوی عہدوں کی لالچ سے روکا گیا. یہ ہے. باقی رہ گیا سی ایس ایس کا امتحان، تو یہ ایک تعلیم والا معاملہ ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کو تیار کیا، وہ اس زمانے کا سی ایس ایس ہی تھا نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب صفہ ہی کو تو بڑے عہدوں پہ لگایا نا. چیف جسٹس آف شام لگایا ابو درداء کو، چیف جسٹس آف عراق لگایا ابن مسعود کو، اور چیف جسٹس آف حجاز مکہ مدینے میں سیدنا علی کو. تو وہ نبی علیہ السلام کا جو سی ایس ایس پاس کیے ہوئے تھے. پھر رومن امپائر گری تو گورنر ابو عبیدہ ابن جرح کو وہاں پہ لگایا، اور اس میں پلی انہوں نے یہ لی کہ یہ رسول اللہ کی صحبت انہیں زیادہ حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی کو ماڈرن فارم میں ایک کورس کی شکل دی گئی ہے کہ جو شخص ان چیزوں سے گزرے وہ ہیومن مینجمنٹ بہتر جانتا ہے، گورنمنٹ کے معاملات بہتر چلا سکتا ہے، لہٰذا یہ وہ معاملہ نہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ اس حدیث کو اس پہ بھی لگاتے ہیں کہ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ تو خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں عہدہ دیا جائے. وہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ حکومت سے نہیں، عوام سے کر رہے ہیں. تو یہ تو سنت ہے. خلفائے راشدین کی جو بیعت ہوئی ہے، خصوصاً سیدنا علی کی بیعت، وہ تو پبلکلی ہوئی ہے نا. سب لوگ بیعت کرتے تھے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، اسی بنیاد پہ چنا گیا. اس سے پہلے جو چنے گئے وہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے تائید حاصل تھی، وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. اور ظاہر ہے صحابہ میں سب سے بلند مرتبے کے لوگ تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین. تو آج کے دور میں کوئی تو کرائٹیریا ہوگا نا جس کے اوپر اس طرح کے منصب کے اوپر فائز کیا جائے گا. تو یہ جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے عہدہ نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتاؤ ہم میں سے کون اہل ہے کہ اسے اس عہدے کے لیے چنا جائے. اور جب عوام کہتی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر یہ ہونا چاہیے تو وہ عوام نے چنا ہے اسے. حضور کے کیس میں یہ ہے کہ حکومت بن چکی ہے، آپ علیہ السلام لیڈر ہیں، اور ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے فلاں جگہ آپ وزیر لگا دیں. تو نبی علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا کہ میں خود ڈیسائیڈ کروں. یا جب آپ کے پاس نیو مسلم کے قافلے آتے تھے تو آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے کہ تم میں سے کون بہتر ہے جس کو ہم تمہارا امیر مقرر کریں، بعد میں اس سے کمیونیکیشن ہو. مشورے کے بعد لگاتے تھے. جو بندہ واقعی اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں آپ نے یہ نہیں کہ کسی بھی للو پنجو کو لگا دینا ہے، واقعی جو بندہ اہل ہوتا تھا اس کو لگایا گا. اور اگر کوئی شخص اہل ہو اور وہ عہدہ ڈیمانڈ کرے اور اس کی محبت، عہدے کی محبت اس لیے ہو کہ امت صحیح راستے پہ آ جائے، تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. 6 رکنی جو کمیٹی بنی صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت علی کی خواہش تھی کہ مجھے خلیفہ چنا جائے حضرت عمر کے بعد. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں لوگوں کو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہوں. تو یہ خواہش کرنا کوئی برا نہیں ہے. سورہ یوسف میں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو بادشاہ سے کہا تھا نا کہ مجھے تم اپنا وزیر خوراک رکھ لو، میں امانت دار بھی ہوں اور میں اس معاملہ فہمی بھی زیادہ جانتا ہوں. تو حضرت یوسف نے جو عہدہ مانگا تو کیا لالچ کی تھی؟ اس لیے کہ وہ اپنی کمپیٹنسی جانتے تھے اور انہوں نے پھر ثابت بھی کیا. سیدنا علی بھی یہ سمجھتے تھے کہ میں حکومتی معاملات کو بہتر چلا سکتا ہوں، اس لیے سسٹم میرے حوالے کیا جائے. بہرحال ان کے حوالے اس وقت کیا گیا جب سسٹم اتنا بگڑ چکا کہ سیدنا علی شہید ہوئے اور وہ سسٹم دوبارہ اس راستے پہ آ نہیں سکا. تو اس طرح کی عہدے کی لالچ کوئی شخص اللہ کے لیے رکھتا ہے اور پھر وہ چلاتا ہے بالکل صحیح طریقے سے، تو ایسے شخص کو تو پھر فرنٹ سے آ کے لیڈ کرنا چاہیے. پھر اس وقت وہ یہ نہیں کہے گا جی میں تو منکسر المزاج ہوں، میں تو چٹائی پہ بیٹھوں گا، حکومت پہ جو مرضی ہوتا رہے، میں اللہ کو جواب دے ہوں، صرف تم اپنے معاملات دنیا کے لے کے چلو. نہیں، حضرت علی نے یہ تو نہیں کیا. اتنے مشکل وقت میں بھی انہوں نے وہ عہدہ قبول کر لیا، لیکن شرط کے ساتھ کہ بھئی یا گوشہ نشینی ہوگی یا انصاف ہوگا. اس وقت تو سب نے کہا جی آپ انصاف ہی کریں.
ان کا اگر انصاف نہیں تم مانو گے تو پھر میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا. میں پہلے 3 خلفاء کے ساتھ چلتا رہا, اب بھی طلحہ اور زبیر میں سے کسی کو خلیفہ چن لو, میں اس کا سب آرڈینیٹ بن جاؤں گا. کیونکہ حضرت علی کو پتا تھا یہ معاملہ اب جو بگڑ گیا بنو امیہ کے گورنر کی وجہ سے, یہ میرے گاٹے فیٹ ہوگا, اور پھر بعد میں کیا بھی لوگوں نے. تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص کو منصب سنبھالتا ہے تو وہ اس کو لالچ نہیں کہا جائے. کیا کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ نے سوچا ہو کہ اب بس اپنی زندگی گزارنی ہے, اتنی مشکلات سر لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں اس کو شیطانی وسوسہ سمجھتا ہوں. تو ایسے کوئی خیال میرے دماغ میں تو کوئی نہیں آتا. ہاں, میرے چاہنے والے, میرے رشتہ دار, میرے فیملی ممبرز, میرے دوست احباب کی طرف سے تھوک کے حساب سے اس طرح کے مشورے آتے رہتے ہیں. تو جب میں اپنے دماغ میں اس کو شیطانی وسوسہ سمجھتا ہوں تو میں ان کو پھر من الجنت والناس سمجھتا ہوں کہ شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی. انسانوں میں سے شیاطین ظاہر فیملی ممبرز میں سے شیطان یوز کر لیتا ہے نا ایسے لوگوں کو, تو یہ کام کرنے کے لیے. تو اس کے لیے وہی بات ہم کریں گے جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ابو طالب سے نبی علیہ السلام نے کہا تھا, اے چچا جان, اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں ہوں. ہاں, اگر آپ مجھے پوچھیں کہ میں زندگی سے خوش ہوں تو میں 1% بھی خوش نہیں ہوں زندگی سے. میں تو اسی زندگی میں خوش ہوں کہ جس میں جناب فجر سے پہلے مسجد میں چلا جاؤں, پھر فجر کا انتظار کروں, سکون سے قرآن شریف پڑھوں, 2 سنتے پڑھوں, اس کے بعد فجر سے اشراق تک میں بیٹھ کے درود شریف اذکار کروں, آرام سے 2 نفل پڑھ کے گھر آؤں, پھر زہر کے لیے چلا جاؤں, سکون سے جا کے نماز مسجد میں پڑھوں. وہ زندگی بڑی مزے کی تھی. لیکن جب انسان کے اوپر ذمہ داریاں اس طرح کی آتی ہیں نا, پھر انسان نے میتھمیٹیکلی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اب وقت قیام ہے تو پھر قیام کا وقت. آپ دیکھیں حج کے زمانے میں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں اور حسین ابن علی حج چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان ساروں کے حج ایک طرف ہیں اور میری ایک اکیلے کی ایفرٹ ایک طرف, کیونکہ اس سے پھر ملوکیت اور خلافت کا فرق کیا ہے یہ امت کو پتا چلے گا, حق اور باطل کی پہچان پتا چلے گا. تو انسان کی خواہشات ضروری نہیں ہوتی ہیں کہ جو انسان خواہش کر رہا ہوتا ہے, جو آسانی سمجھ رہا ہوتا ہے, اسی کے اندر. میں اپنے آپ کو اس حوالے سے تسلی دیتا ہوں کہ یہ کام اس وقت کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کام کو کرنا میری زندگی اور موت, دنیا کے اعتبار سے نہیں, آخرت کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. کیونکہ جسے بات سمجھ آئے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے امت تک یہ بات پہنچا سکتا ہوں, مجھے بتائیں مجھے فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے جب ہماری دعوت سے دنیا میں ہزاروں لوگ عقیدہ توحید پہ آ کے تہجد سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کا ثواب کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ میرے کھاتے میں. ان کے تو اپنے کھاتے میں ہے ہی ہے نا, تو ثواب بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. یہ لائف ذرا نہیں بہت زیادہ مشکل ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ہاں یہ لائف غیر مسلموں کے ملک میں مشکل نہیں ہے, مسلمانوں کے ملک میں مشکل ہے. آپ توحید بیان کریں, قرآن و سنت سے دھڑلے سے آپ عقائد بیان کریں, آپ کو ہندو اور عیسائی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کی تو کوئی چیز ٹیک میں نہیں لگی. اس کی بلا سے کہ کوئی بابے کو پکارتا ہے یا نہیں پکارتا. لیکن یہاں مسلمانوں کے عقیدے بابوں سے جڑے ہوئے ہیں. جب آپ بابوں کے خلاف بولتے ہیں, ان کے بابوں کے بھی خلاف نہیں, بابوں کے جو نظریات ہیں ان کے خلاف, بابوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ پتہ نہیں انہوں نے کیا بھی ہے یا نہیں, ان کے ماننے والے کر رہے ہوں, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ لائف مشکل ہے, لیکن ہر زمانے کی ریکوائرمنٹ لادہ ہوتی ہیں. انسان کی زندگی میں وقت آتے ہیں. نبی علیہ السلام بھی بعض اوقات اس چیز کا گلٹ فیل کرتے تھے, تو اللہ نے پھر کیا آیات نازل کی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ 2 ترجمے ہوئے ہیں اس کے, کہ جب وہ وقت آئے گا کہ تمہیں اللہ فتح نصیب کر دے گا اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوں گے, پھر تم بیٹھ کے آرام سے تسبیحات اور اذکار کرنا. ابھی وقت قیام ہے. سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے نبی ان قریب ایک بھاری بوجھ ہم آپ پہ ڈالنے والے ہیں. تو پہلے تو آپ پوری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, اب آپ کے نزدیک تو یہ بھاری بوجھ ہوگا. نہیں, وہ رات کا قیام بہت آسان ہے, دن کا قیام یعنی توحید کے لیے کھڑے ہونا یہ مشکل ہے. اللہ نے بھی کہا کہ ہم آپ پہ بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں, یعنی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں. ہمارے نزدیک تو پوری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا نوافل کے اندر یہ بھاری کام ہے. سر یہ کوئی بھاری کام نہیں, اس میں لوگ آپ کے گلے میں ہار بھی ڈالیں.
آپ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام چند لوگوں کو لے کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے رہتے تو اس سے قریش مکہ کو کیا تھا کہ ٹھیک ہے لگے ہوئے یار یہ بھی، جس طرح ان کو بھی لوگ اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے لگے ہماری مسجد میں کون سا درس دیتا ہے. اور یقین کریں اس وقت اگر یوٹیوب ہوتی تو نبی علیہ السلام کو کعبے کے اندر جا کے پتھر کھانے کی بھی ضرورت نہ پڑتی. آپ بس دار ارکم میں ہی بیٹھ کے اپنے ویڈیو چڑھاتے لوگوں کو حق بات بتاتے رہتے تو بات آگے چل پڑتی. تو اب ہم ڈھیلے پڑے ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے مواقع ذرا زیادہ کر دیے، تو ظاہر ہے مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا. کیا والدین کے گناہوں کا وبال اس کی اولاد پہ پڑتا ہے؟ نہیں جی، اولاد کا وبال پڑتا ہے ماں باپ کے اوپر اگر انہیں غلط تربیت کی ہے، اور اگر انہیں اچھی تربیت کی ہے تو ثواب ملے گا، بری تربیت کی ہے تو وبال ہوگا. تربیت اچھی کی تھی اولاد بری نکل آئی تو کوئی وبال نہیں. جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر نکلا ہے، قرآن میں آتا ہے. مثلا بچوں کا بیمار ہونا، کسی مصیبت کا آنا، میری بیٹی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئی، چھوٹے بچوں کے بارے میں کیا ہو؟ تو یار اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. مجھے بتائیں حضرت حسین علیہ السلام پہ کون سا وبال آ گیا تھا کربلا میں؟ آپ کے سارے بچے شہید ہوئے، آپ تو ایک بیٹی بیٹے کو لے کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ شیطان دماغ میں باتیں ڈالتا ہے. مکافات عمل، اس طرح کا کوئی مکافات عمل نہیں ہوتا کہ کسی شخص کے اعمال کی سزا اس کی اولاد کو ملے. یہ تو اللہ کے صفت عدل اور انصاف کے منافی ہے. اللہ تو کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے. ورنہ خالد ابن ولید کے والد نے جو کچھ نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا اس کا وبال تو پھر حضرت خالد ابن ولید کو اٹھانا پڑتا، نہیں ہوا. وہ بھی صحابی ہیں، ان کے بھائی بھی صحابی ہیں، اللہ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے چن لیا. ابو جہل سے بڑا کون دشمن تھا؟ اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور بیٹا کون ہے؟ اکرمہ بن ابی جہل. وہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے ہیں. فتح مکہ پہ 4 لوگوں کے قتل کے فتوے جاری ہوئے تھے، ان میں سے ایک اکرمہ بھی تھا. اس کی توبہ قبول ہو گئی. وہ جو سنن نسائی میں ڈیٹیل حدیث ہے، وہ جب بھاگا وہاں سے اور سمندری سفر میں گیا اور وہ سمندری کشتی یا جہاز جو تھا وہ بھنور میں پھنس گیا، سب لوگ اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا اب تم اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ انہوں نے کہا ادھر جو ہے بت کامیاب کام نہیں کرتے ہیں، یہاں تو اللہ ہی سے مانگنا پڑتا ہے. تو انہوں نے پھر وہاں عہد کیا کہ اللہ اگر تو نے مجھے اب نجات دے دی تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا. اور واپس آئے، چھپتے چھپاتے اس تک پہنچے، اسلام قبول کیا. تھوڑے عرصے کی زندگی پائی ہے انہوں نے، یعنی فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے. آلموسٹ 5 سال وہ اسلام کی زندگی ہے ان کی. حالانکہ فتح مکہ پہ چند لوگ تھے جو حضور سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، باقی سب نے ہتھیار ڈال دیے تھے. ان میں ایک اکرمہ بھی تھا. خالد بن ولید سے دوستی تھی، یہ ان کی تلوار کے نیچے بھی آیا. ان کا یار کیوں مرنا چاہتا ہے، دفعہ ہو ادھر سے، راستے سے ہٹ جا. بعد میں اسلام قبول کر لیا. پھر وہ جب جنگ یرموک میں گئے ہیں تو وہ پھر اپنی وہ عمر سیریز میں دیکھیں انہوں نے فلمائے ہیں وہ سین. کہتے ہیں دیکھو یار اللہ نے کبھی ہم نے سوچا بھی تھا کہ ہم جس شخص سے پوری زندگی لڑتے رہے اس کے دین کی خاطر آج ہم رومن سے لڑنے آئے ہیں، اور وہ رومنس جو ہمیں کتے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے آج ہماری تلواروں کی آواز سے وہ ڈر رہے ہیں ہم سے. ہمیں اللہ نے دنیا کا ایسا امام بنا دیا ہے قرآن کی برکت سے، نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت سے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کوئی اس طرح کا وبال نہیں ہوتا. اہل حدیث میں حالی اختلافات میں کس کو حق کے قریب جانتے ہیں؟ حسینی اور یزیدی. یہ حق کے قریب اور دور یہ آپ لوگوں کی ٹرمنالوجیز ہے، ٹھیک ہے. اقرب الی الحق اور اس کا غلط مطلب آپ لیتے ہیں. وہ تو سر سورہ آل عمران میں آیا منافقین کے بارے میں کہ اس دن وہ جو ہے وہ جو لوگ غزوہ احد میں حضور کو چھوڑ گئے تھے 300 کا لشکر، ایمان سے زیادہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے. تو مومن تو نہیں تھے، یہ ایک محاورتاً بات ہے. تو وہ مسلم کی حدیث لے کے آتے ہیں نا کہ جی خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا میری امت کا جب میری امت گروہوں میں بٹ جائے گی کہ جو حق کے قریب ہوگا. وہ کہتے ہیں حضرت علی حق کے قریب تھے اور حضرت معاویہ حق کے دور تھے. یہ تو ایک روایت ہے. یہ اقرب الی الحق کا مطلب حق والا ہے، کیونکہ دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. وہ واضح ہے. پھر عمار بن یاسر سے پوچھ لینا جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کیا ہے. اور عمار بن یاسر کا فتویٰ ہے سنن کبریٰ البیہقی میں کہ اہل شام اہل صفین یعنی حضرت معاویہ اور ان کی پارٹی کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. تو حضرت عمار نے تو نہیں کہا یہ اقرب الی الحق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں.
یہ حق کے زیادہ قریب ہیں. تو شیخ البانی نے تو دیکھے نا ان جنگوں کے بارے میں جو حدیث ہوب، کتے بھونکنے والی حدیث جو سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے تھے ہوب پہ، اس کے کانٹیکس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کس طرح مان لیا جائے کہ دونوں ہی پارٹیاں حق پہ ہیں اور اتنے لوگ شہید ہو جائیں. ان لوگوں کا قتل کس کے ذمہ ہوگا؟ ماننا پڑے گا ایک حق پہ ہے دوسرے کی غلطی ہے. ہاں یہ کہہ لو کہ اجتہادی غلطی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ایک بنایا ہوا اجتہادی غلطی، تو وہ تو آپ کہتے رہے کسی کے بارے میں. بہرحال اہل جمل نے چونکہ معافی مانگی ہے، ان کا معاملہ الگ ہے. اہل صفین کا دارالسلام اور شیخ زبیر لزئی آپ کو وہابی نہیں بنا رہے کیا؟ مجھے کیوں وہابی بنانا ہے؟ مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی ہے. دارالسلام اور شیخ زبیر لزئی آپ کو وہابی نہیں بنا رہے، مجھے کیوں وہابی بنانا ہے جی؟ دارالسلام نے، دارالسلام سے مراد آپ دارالسلام ادارہ لے رہے ہیں؟ دارالسلام ادارہ اس پہ عمل کریں جو قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے. شیخ زبیر صاحب بھی قرآن حدیث پہ چلنے والے تھے. علی بھائی جو آپ نے لیکچر دیا تھا کہ 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا، اس حدیث کا حوالہ بتا دیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. آپ مشکات کی 3 جلد میں جو چیپٹر ہے نا مخلوقات کی ابتدا اور انبیاء والا چیپٹر، اس میں حدیث بخاری مسلم کے حوالے سے مل جائے گی. علی بھائی ہماری خواہش ہے کسی مفتی صاحب سے ملاقات کر کے ان کا شوق پورا کر دیں. میرے بھائی اس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. شوق تو آپ لوگوں کا تھا، میرا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کسی مولوی سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولوی مل کے تو وہ حق بال قبول کر لے گا؟ آپ لوگوں کو نہیں ہاتھ لگے ہوئے. یہ تو میں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا تھا کہ یہ بھی سوال کے طور پہ ایک ایڈریس ہو جائے کہ ہاں جی ایک عالم سے ملنے کی ہمیں بار بھی لی تھی، اور اس کے بعد کیا نکلا؟ وہ تو تیار ہی نہیں ہے ملنے کے لیے. وہ کہتے نہیں ہم سے ہمارے مسئلوں پہ بات کریں. ان کے مسئلوں میں تو ہم نے بات نہیں کرنی ہے جب تک بنیادی مسائل نہیں کلیئر ہوں گے. ہاف سلیو اور شرٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. شارٹس گھٹنوں سے نیچے ہوتے ہیں. ہاں شارٹس گھٹنوں سے نیچے ہی ہونے چاہیے مرد کے لیے. ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا، یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو ہے، ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے. وہ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پہ کوئی کپڑا نہ ہو. تو یہ ٹی شرٹ ایسی ہونی چاہیے جو کندھے کو ڈھانپی، یعنی یہاں تک ہو. اور یہیں تک ہوتی ہے ظاہر ہے، ادھر تک جو ہوتی ہے وہ تو بنیان ہوتی ہے. بنیان میں نماز نہیں ہوگی، یہ کندھے ڈھپے ہوئے ہونے چاہیے. باقی یہ حصہ اگر ننگا ہے مرد کے لیے تو اس کی نماز درست ہے. کف صوب سے منع کیا گیا. صوب تا واو با کپڑے کو کہتے ہیں، کپڑے کو فولڈ کرنا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں کف صوب سے منع کیا. اردو میں اس کو صوف بھی بعض کا بول دیتے ہیں، بلکہ یہ لفظ صوب ہے، کف صوب تو وہ منع ہے. لیکن شرٹ تو چونکہ ہوتی ہے اس میں تو فولڈ کوئی چیز نہیں ہوئی بھی ہے، اور نہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی اس میں ایسا حصہ کوئی ظاہر ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ نماز نہیں ہوتی ہے. کندھے کے اوپر کپڑا تو اس میں موجود ہے. کشاوت کی وجہ سے مزی کے قطرے انڈر ویئر پہ لگ جائیں تو کیا انڈر ویئر اتار کر دھویا جائے گا؟ ہاں جی، نہیں پانی چھڑکنا کافی نہیں ہے، آپ اس کو دھوئیں گے. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیشو پیپر جو ہے نا سب سے بہترین، ہمارے زمانے میں ٹیشو پیپر تو اتنا بہترین حال ہے. ٹیشو پیپر آپ رکھ لیں، بس ٹیشو پیپر چینج کر لیں، لیکن اتنا موٹا ہو کہ اس کی تری جو ہے وہ انڈر ویئر تک نہ پہنچے. تو بس ٹیشو پیپر چینج کر لیں تو کافی ہے. اور شرمگاہ کو دھو لیں. زیر ناف بال کہاں تک کاٹے جائیں گے؟ اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے. زیر ناف بال والی میرا ہے وہ تو اب 1.5 ملین سے بھی زیادہ کراس کر چکی. میں نے پوری تفصیل بتائی ہے اس کے اندر، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. یعنی جہاں جہاں شرمگاہ ٹچ کرتی ہے یا جہاں پہ پسینہ جمع ہو سکتا ہے وہ پورے ایریے کے بال ریموو کرنے ہیں، خواہ وہ بغلوں کے نیچے والے یہ والے بال ہوں شرمگاہ کے، اور ستنجے کی جگہ تک، یعنی بڑے ستنجے کی جگہ تک جتنے بال ارد گرد کے سارے وہ ریموو کرنے ہیں. وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، میں مسلسل نمازیں جمع کر لیا کروں. ہاں جی کر لیں، ظاہر ہے کہ آپ کا تو ایک بہت بڑا شرعی عذر ہے، کیوں نہیں. اگر جراب المسح کی مدت پوری ہو چکی ہے تو ہم بھول کر نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی آپ کو. آپ نے بے وضو نماز پڑھ لی یا اس طریقے سے نماز پڑھی اور بعد میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ مس ہینڈل ہو گیا تو آپ نماز دوبارہ پڑھیں گے. اسلام میں راستے بلاک کرنے کی سزا کیا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے بہت سخت منع ہے. آپ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے آداب کے اوپر جو احادیث ہیں مشکات کی 2 جلد کے اندر آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں. نبی علیہ السلام نے تو اس طرح کی چیزوں سے سختی سے منع فرمایا ہے. پنجاب دھرنے کی وجہ سے بند پڑا ہے، یہ تو اس کی سزا تو سب سے پہلے حکومت کو ملنی چاہیے، بعد میں دھرنے والوں کو. اس کے اوپر میں شروع میں بول چکا ہوں. ناموس رسالت کے نام پر پاکستان میں انتشار بلائے، اس پہ میں بول چکا ہوں، غلط ہے، انتشار نہیں ہونا چاہیے. اندھیرے میں نماز پڑھنا اجتہاداً درست ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے غربت کی وجہ سے، تو نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے
جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ سجدہ کر کے جب قیام کی طرف واپس جاتے تھے میں اپنے پاؤں سیدھی کر لیتی تھی۔ تو وہ پاؤں ٹونے اس لیے پڑتے تھے حضرت عائشہ کو متوجہ کرنے کے لیے، حضور اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو اندھیرے میں نماز ہو تو اینڈ رزلٹ یہی ہے، چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ، باہر اندھیرا ہو یا آنکھیں بند ہو، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز درست ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ وہاں کوئی موذی جانور آ جائے۔ اگر آپ پہاڑی علاقوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو روشنی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کوئی جانور آپ کے قریب نہیں آتا، اس لیے اندھیرے میں نماز پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن ہماری قالین والی مسجدوں میں جہاں اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کنسنٹریشن کے لیے آپ کو اگر کسی عالم دین سے کسی مولوی سے خطرہ نہ ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، ورنہ تو سنن نسائی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں بھی ضرورتاً بغیر سر ہلائے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے، بعض کا جنون ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو باقی جانور آئے نماز میں سامنے آ جائے تو نماز کی حالت میں آپ اسے مار بھی سکتے ہیں اگر آپ کو اس سے خطرہ ہے اور آپ اتنے دلیر ہیں کہ مار سکیں، ہر بندہ سے نہیں مار سکتا۔ تو اندھیرے میں نماز پڑھنا بالکل درست ہے، کیونکہ اینڈ رزلٹ تو وہی نکلنا ہے نا۔ لیکن جہاں پہ موذی جانور ہے پھر آپ لائٹ جلائیں گے۔ آپ دیکھیں پرانے زمانوں میں آپ کو پتا ہے جنگلوں میں آگ جلائی جاتی تھی، کیوں؟ اس لیے آگ جلائی جاتی تھی کہ آگ کے قریب شیر بھی نہیں آتا، یہ آگ کا اللہ نے ایسا روب رکھا، کوئی ریچ نہیں آپ کے قریب آئے گا، آپ آگ کا الاؤ جلا لیں اس کے پاس ہو جائے، شیر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، آگ کا روب ہی۔ جانور بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، جانور یہ نہیں کرے گا، وہ چیک کرے گا کہ کتنے تک منو ہیٹ پہن دی ہے یا نہیں پہن دی۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ کتنی دیر تک کتنی دور سے ہیٹ پڑے گی آپ اتنا قریب آ جائیں، اس کو ذرا سی پڑے گی اس نے بھاگ جانا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آگ مجھے جلا دے گی۔ پھر جنگلوں میں آگیں لگتی بھی ہیں، آگوں کے ایکسپیرینس بھی ہوئے ہوتے ہیں، پھر گرمی کی وجہ سے بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے جانوروں کو، آگ کے قریب نہیں جانور آتا۔ اسی لیے جو لوگ سفر میں جاتے تھے الاؤ بہت بڑا جلا کے اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے، ایک روشنی کی برکت، دوسری آگ کی برکت، تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو آپ نماز پڑھ، تہجد کی کم از کم رکھتے ہیں کتنی؟ 2 رکھتے ہیں، تمام نفلی نمازوں کی کم از کم رکعت 2 ہے۔ بخاری میں حدیث ہے نا کہ ہر فرض کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں، 2 دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے۔ تو رکعت 2 ہی رکعت ہوتی ہے، 2 سے کم کوئی رکعت نہیں ہوتی۔ ایک وتر کا ہے، صرف ایک وتر کا طریقہ کیا ہے؟ ایک وتر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو 3 وتر پڑھتے ہیں اس میں جو آخری والی رکعت ہے نا، جس طریقے سے آپ نے وہ پڑھی ہے صرف وہ پڑھ لیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ سورت ملائی، اس کے بعد تکبیر کہہ کے رفع الیدین کر کے دوبارہ ہاتھ باندھ لیے، یہ بھی درست ہے، اور سورت ملاتے ساتھ ہی اگر دعائے قنوت پڑھ لیں، دونوں طریقوں سے دعائے قنوت پڑھی اور پھر اس رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیر دیا تو یہ جائز ہے۔ کیا باجات جماعت نماز کے لیے اذان ضروری ہے؟ مسجد میں اذان ہوتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، تو مسجد کا تو پروٹوکول ہے، لیکن اگر اذان نہ بھی ہوئی ہو، جماعت کی شرط اذان نہیں ہے، جماعت کی جو شرط ہے سنت تک، وہ بھی واجب کے درجے میں نہیں، اور اذان سے بھی زیادہ سخت وہ ہے اقامت۔ ایک سے زیادہ جماعتیں بھی ہونا تو ہر جماعت کے لیے اقامت ادا کرنا سنت ہے۔ وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کر اذان اور اقامت کہہ کے نماز قائم کرتا ہے۔ اکیلا بھی جماعت کروا سکتا ہے بندہ، یعنی وہ تکبیرات اونچی آواز میں کہتا ہے، جاری نمازیں تو تلاوت تھوڑی اونچی آواز میں کر لے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اذان جو ہے نا وہ نہ اذان کا ضروری شرط ہے کہ اذان ہوئی ہو تو آپ نے نماز پڑھنی، جیسے اسلامی بہنیں گھروں میں ہوتی ہیں، زور کا وقت داخل ہو گیا تو اب اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نماز پڑھ لیں۔ اذانیں تو اپنے حساب سے ہو رہی ہیں نا، سال میں سب کانٹیننٹ میں تو 11:50 پہ بھی زور شروع ہو جاتی ہے، لیٹ سے لیٹ بھی 12:20 پہ ہو جاتی ہے، لیکن کسی مسجد میں بھی 12:45 سے پہلے تو نماز کہیں نہیں ہوتی، زیادہ تر 1 یا 1:30 ہوتی ہے، لیکن نماز کا وقت تو 12:20 پہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو عورتیں تو پڑھ لیں گھروں میں نماز، جب وقت داخل ہوا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اذان کا تعلق لوگوں کو انفارم کرنے سے، لیکن یہ شعار اسلام ہے، اس کو ختم نہیں آپ کر سکتے کہ جی آج کل تو گھڑیاں تو ہم اذان ختم کر دیں، نہیں، اذان ہوگی۔ تیسری رکعت میں شامل ہونے والا باقی نماز کس طرح پڑھے گا؟ اس پہ بھی میں بول چکا ہوں، نماز کی رکعتوں میں ملنے کا طریقہ، اس میں رفع دین کا بعض کا لوگوں کو ہو جاتا ہے مغالطہ۔ اس کا سمپل اصول یہ ہے کہ آپ جب نماز میں داخل ہوئے ہیں نا تو امام کی کوئی بھی رکعت ہے، آپ کی وہ پہلی رکعت ہے، تو آپ تیسری رکعت میں جب شامل ہوئے ہیں تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے۔ اگر مغرب کی نماز ہے تو ظاہر امام سلام پھیر دے گا، تو اب آپ کھڑے ہو کے جب پڑھیں گے وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، تو دوسری رکعت کی وجہ سے آپ کو اس میں تشہد بھی بیٹھنا پڑے گا، اور پھر تیسری رکعت میں پھر تشہد، یعنی مغرب میں اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں ملتا ہے تو اسے تینوں رکعتوں میں تشہد بیٹھنا پڑتا ہے۔
ایک دفعہ امام کے ساتھ، دو دفعہ۔ باقی رفع الیدین کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے ہیں، جہاں جہاں امام رفع الیدین کر رہا ہے آپ بھی رفع الیدین کرتے جائیں۔ بعض لوگ جیسا شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف تھا، میرے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں آ کے ملتا ہے امام کے پیچھے تو اس کی وہ پہلی رکعت ہے، اور جب امام کی دوسری رکعت ہوگی، امام کی تیسری رکعت ہوگی، اس کی دوسری ہوگی، امام تو رفع الیدین کر رہا ہوگا تو وہ رفع الیدین نہ کرے، امام کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور اس میں پھکی میں دیتا ہوں جو مولانا اسحاق صاحب بھی دیتے تھے رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے اگر یہی اصول مان لیا جائے تو دوسری رکعت جو آپ کی پہلی رکعت ہے وہ امام کی تو دوسری ہے اور آپ کی پہلی، تو پہلی رکعت میں تو بیٹھا نہیں جاتا، لیکن آپ امام کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس بیٹھ کے اٹھنے کے بعد جب امام رفع الیدین کر رہے تو آپ رفع الیدین بھی کر لیں، آپ نے اسے بڑا کام کر لیا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں تشہد بیٹھ گئے۔ تو اس میں یہ اصول بالکل ٹھیک ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہاد یہ زیادہ بہتر ہے کہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے ہیں، جہاں جہاں امام رفع الیدین کر رہا ہے وہ آپ کریں، اور اگر امام رفع الیدین نہیں کر رہا پھر امام کو چھوڑ دیں، پھر آپ اپنا کرتے جائیں، اور جب آپ امام سے فارغ ہوں تو پھر آپ اپنے اعتبار سے دیکھ لیں، جو رکھتے ہیں آڈ رکھتے ہوں یعنی طاق رکھتے ہیں تو آپ رفع الیدین کریں، ایون ہے تو اس میں چھوڑ دیں۔ سورہ کاف میں صحابہ کاف کے کتا غار کی چوکھٹ پہ اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، اس میں کتے کے ہاتھ کا ذکر ہے، حالانکہ کتے کے پاؤں ہوتے ہیں، کتے کے جو پاؤں ہوتے ہیں نا، وہ جو اگلے دو پاؤں ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے برابر ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی بچپن میں ریچھ کا تماشا دیکھا ہے تو وہ اگلے دو ہاتھ یوں کھڑے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دو پاؤں وہ ہاتھ کے ایکویلنٹ ہوتے ہیں۔ جانوروں کے لیے جب یہ بات ہوتی ہے نا تو اگلے جو دو پاؤں ہیں ان کو ہاتھوں کے ایکویلنٹ شمار کیا جاتا ہے، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن لٹریچر کی کتاب ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ لٹریچر کی کتاب ہے۔ تو آپ لٹریچر میں یعنی عام بول چال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کے جو اگلے دو پاؤں ہیں ان کو ان کے ہاتھ کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے، اور پچھلے دو پاؤں پہ آپ، اسی لیے آپ دیکھیں یہ جتنے جانور ہیں، بلی ہو، کتا، ریچھ، ایون شیر، جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو اگلے دو پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، پچھلے دو پاؤں پہ۔ کدے کسی کو اگلے دو پاؤں دیکھ ہوتا ہے ویکھیا، میں کہنا مداری نو بھی کہو تے بڑا مشکل ہے کہ انہوں راضی کرے، اس دے اگلے دو پاؤں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کا وزن اٹھا سکے۔ آپ جتنے بھی یہ تماشے دیکھیں گے، آپ ایون نیشنل جغرافی کا آپ دیکھیں تو شیر بھی اگر وہ تو چیتا تو خیر درخت کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے، شیر نہیں چڑھ سکتا، تو آپ دیکھیں گے وہ پچھلے دونوں پاؤں کے اوپر وزن رکھے گا، اگلے دو پاؤں یوں کھڑے کر کے تو شکار کو جہاں تک وہ اس کے پہنچ سکتے ہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ کبھی دیکھیں جب یہ زیبرے کا، گدھے کا اور اسی طریقے سے بھینسوں کا شکار کرتے ہیں شیر، تو اپنے اگلے پنجوں سے کرتے ہیں، پچھلے پنجوں سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہاتھ کے ایکویلنٹ ان کے پنجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پچھلے جو ہیں وہ پاؤں، تو دو تین میں نے آپ کو دلائل دے دی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پچھلے کے اوپر، اگر وہ اگلے بھی دو پاؤں ہی ہوں اسی طرح کے جو آپ سمجھ رہے ہیں تو ان کے اگلے دو پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کو نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی یعنی یہ جانوروں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پچھلے دو پاؤں اللہ نے بنایا، اگلے والے جو دو پاؤں ہیں وہ ایکویلنٹ ہیں ہاتھوں کے، تو اس لیے قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے تو اس لیے جو اس کی مثال دی گئی ہے وہ بالکل صحیح دی گئی ہے۔ اگر اس کو پاؤں کہہ دیا جاتا تو پھر یہ والا اعتراض بن جاتا جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ وہ عام زبان میں تو اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے، یہ پاؤں کا ذکر کیوں آ گیا؟ تو قرآن میں جب بھی اس طرح کی باتیں ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن لٹریچر کی کتاب، ٹھیک ہوگا جی؟